خدا کو کیوں مانیں اور مذہب کو کیوں اپنائیں؟ جب سائنس ہر چیز کی وضاحت کر رہی ہے تو پھر مذہب کی ضرورت کیا رہ جاتی ہے؟ مذہب اور دین وہ آپ کو ان حقائق پر ایمان لانے کی بات کرتا ہے جو مادی کائنات کی حدود سے اوپر ہیں، جہاں سائنس نہیں جا سکتی۔ کون شہید ہے اور کون نہیں؟ ہر وہ شخص شرعی اعتبار سے شہید ہے۔ محمد علی کلے، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، انہوں نے لائف ممبرشپ لی تھی۔ لفظ خوارج کا تعارف آپ نے 2010 میں ہی کرا دیا تھا۔ اس نے 300 سال کی کتابوں کی پاپولیرٹی کا ریکارڈ توڑ دیا۔ نصف صدی کا قصہ کیا ہے؟ یہ نصف صدی میری پوری زندگی ہے، 4 نسلیں گزر گئی ہیں۔ دعا مانگنے میں بھی دنیا کی بہتری کو پہلے رکھا اس نے۔ اگر دنیا آپ کی بہتر نہیں تو آخرت کہاں سے بہتر ہوگی؟ پاکستان آرمی کے حالیہ کردار کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کی افواج نے اپنی عسکری مہارت اس کا سکہ منوا لیا۔ پاکستان کی عسکری قیادت جنگ کو رکوانے پر اپنے مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ ایک مثالی نظام حکومت کے لیے آپ کیا خاکہ تجویز کرتے ہیں؟ پاکستان کو اس وقت پریزیڈنشل سسٹم زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ ہر ڈویژن ایک صوبہ ہونا چاہیے۔ 25-26 کروڑ کی آبادی، 4 صوبے، ایک آج کے دور میں بہت بڑا مذاق ہے۔ ہر شخص سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو عالم بنا کر پیش کر رہا ہے۔ جو شخص نفرت پھیلائے اس سے دین نہ لیں۔ میں پاکستان کی پالیٹکس سے فار ایور ریٹائر ہو چکا ہوں۔ بیشتر اوقات آپ کا چینل ڈسکور پاکستان میرے سامنے آن رہتا ہے۔ بچوں کا اعتماد موبائل فون پر زیادہ ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا سب سے زیادہ پاورفل ہو گیا ہے۔ ہر خرابی، تباہی، بربادی، بد اخلاقی۔ پاکستان کے بعد آپ نے مستقل قیام اور تحقیقی کام کے لیے کینیڈا کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر کیسر رفیق، سی ای او ڈسکور پاکستان۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی عالمی شہرت یافتہ شخصیت موجود ہیں جن کے علمی و تحقیقی کام کا احاطہ کرنے لگیں تو الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ ایک عظیم اسلامی اسکالر، محقق اور امن کے سفیر، منہاج القرآن انٹرنیشنل کے بانی چیئرمین، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب۔ آج ہم منہاج القرآن کے کینیڈا میں واقع اسٹوڈیو سے یہ خصوصی انٹرویو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ کینیڈا میں شاندار میزبانی پر آپ کا بے حد شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، جب آپ نے شعور کی آنکھ کھولی تو آپ نے اپنے والد کی سرپرستی میں کیسا ماحول پایا؟ اپنے ابتدائی تعلیمی سفر اور زندگی کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب، آپ کے کینیڈا تشریف لانے پر آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اس خوش آمدید کے بعد اس پر اپنے پرمسرت جذبات کا اظہار کرتا ہوں اور آپ کو ڈسکور پاکستان کے نام سے ایک بہت خوبصورت ٹی وی چینل چلانے اور قومی حوالے سے بڑی مثبت سرگرمیاں پیش کرنے پر آپ کو بار دیگر مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ میری پیدائش اور پرورش ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جس میں دین، علم، ادب، اخلاق اور روحانیت کا ماحول تھا۔ میرے والد گرامی
محترم فرید ملت ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پروفیشن کے اعتبار سے تو ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر آف میڈیسن، مگر بہت بڑے عالم دین، محقق، محدث، فقیہ، متکلم اور صوفی تھے۔ اس کے ساتھ وہ شاعر بھی تھے، اردو ادب میں ادیب بھی تھے، اور وہ ایسی خوبیوں کے حامل تھے جو بین الاقوامی شخصیت کی جھلک رکھتی تھی، پیدا کرتی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنی تعلیم کی تکمیل فرنگی محل لکھنؤ میں کی تھی، کنگ جارج میڈیکل کالج لکھنؤ سے، اور فرنگی محل لکھنؤ سے دینی تعلیم، اور تکمیل الطب کالج لکھنؤ سے طب یونانی کی تعلیم، 3 اداروں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ حیدرآباد، دکن بھی رہے، اور دہلی اور کانپور، اور علاوہ ان کے اور بھی بہت سارے شہروں سے بڑے بڑے اپنے زمانے کے اکابر علماء اور زعماء سے اکتساب علم کیا تھا۔ اس لحاظ سے پھر اس کے بعد عرب میں حرمین شریفین، بغداد، شام، مصر، دمشق، فلسطین سمیت بہت عرب ممالک میں اپنے وقت کے بڑے اکابر علماء، محدثین، فقہاء اور صوفیاء سے اکتساب علم و فیض کیا، جس کی وجہ سے گھر کا پورا ماحول آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ ان تمام چیزوں کا عکاس بن گیا تھا۔ بچپن سے میری جو پرورش ہے وہ اس کے اندر اخلاقی اور روحانی ماحول، اس کا بیک گراؤنڈ تھا، اس تربیت میں علم و ادب تھا۔ پھر مجھے انہوں نے انگلش اسکول میں داخل کرایا، سیکرڈ ہارٹ اسکول۔ اس زمانے یہ کیتھولک یورپین جو ہیں انہوں نے 3-4 اسکول پاکستان میں کھولے تھے 1955-56 کے زمانے میں، ایک کراچی میں، ایک لاہور، ایک فیصل آباد اور ایک جنگ۔ تو یہ کیتھولک کرسچنز کے، یورپینز کے اسکول تھے کیمبرج یونیورسٹی کے تحت۔ تو وہاں میری اسکولنگ ہوئی ساری۔ تو گھر کا ماحول دینی، علمی، اخلاقی، روحانی اور ادبی تھا۔ اسکول کا ماحول ماڈرن، ویسٹرن، انگلش زبان میں دور جدید کی تعلیمات کا سمجھے ایک مرقع تھا۔ تو اس طرح دونوں چیزیں بچپن میں تعلیم و تربیت میں جمع ہو گئی۔ 12 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں ابتدائی طور پر اسلامی علوم کی سعادت حاصل کی۔ سرزمین مقدس سے کیا فیض پایا؟ ماشاء دیکھیے، دینی تعلیم کا اور دین کے جو متداول علوم ہیں جس کو درس نظامی کہتے ہیں، وہ اپنے اسکول کی ایجوکیشن کے ساتھ ہی ساتھ وہ تو 1959 سے میں نے نصابی تعلیم دین کی شروع کر دی تھی۔ حرمین شریفین جانا ہوا 1963 میں، میری عمر 12 سال تھی۔ تو میں مدینہ طیبہ یا مکہ معظمہ جانے سے بھی 3-4 سال قبل اپنے دینی متداول علوم اور علوم عربیہ کا جو مدارس نظامیہ میں پڑھائے جاتے تھے وہ میں شروع کر چکا ہوا تھا۔ لیکن مدینہ طیبہ میں جو جس کو ابتدا کہتے ہیں وہ دراصل سرزمین مقدس کی وجہ سے ایک اثر نو بابرکت افتتاح تھا تعلیم کا۔ وہاں مدرسۃ العلوم شرعیہ تھا، گنبد خضرا کے بالکل سامنے، اس جگہ پر جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر ہوتا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت مدینہ کے بعد کئی ماہ تک وہاں قیام فرمایا۔ بعد ازاں وہ جو گھر تھا باب جبریل کے سامنے یا گنبد خضرا کے قدرے سامنے، اس کو انہوں نے دینی مدرسہ میں کنورٹ کر دیا تھا۔
شاید آٹمین امپائر عثمانی ترکوں نے کیا ہوگا، یا سعودی مملکت جب قائم ہوئی تو انہوں نے بگننگ میں کر دیا ہوگا۔ تو پھر 1963 کا جو سال ہے وہاں میں زیر تعلیم رہا، اور اس وقت کے جو بڑے اکابر علماء تھے ان سے مکہ معظمہ میں بھی اور مدینہ طیبہ میں نو عمری میں ان کی مجالس علم اور حلقات علم میں بیٹھ کر ان سے براہ راست سماع کرنے اور اکتساب علم کا موقع ملا، جن میں مولانا ضیاء الدین مدنی ہیں، ان میں مولانا بدر عالم میرٹھی ہیں، یہ علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری کے تلامذہ میں سے تھے، ان میں حضرت مولانا عبدالشکور مہاجر مدنی ہیں، یہ دارالعلوم دیوبند میں اپنے زمانے میں شیخ الحدیث رہے تھے، اور پھر مدینہ طیبہ منتقل ہو گئے، اور انہوں نے کوئی نصف صدی مسجد نبوی میں علوم الحدیث پڑھائے۔ تو مولانا ضیاء الدین مدنی اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تلامذہ اور خلفاء میں سے ہیں، اور مکہ معظمہ میں اسی طرح شیخ علوی بن عباس المالکی بہت بڑے محدث حرم تھے، نامور اس زمانے کے محدث، تو ان سے حرم مکہ کے اندر کعبہ شریف کے حرم میں اپنے والد گرامی کی ہمراہی میں تو کوئی 6 مہینے 5 مہینے کے لگ بھگ ان کی مجلس علم میں بیٹھ کر براہ راست سماع کیا۔ تو یہ موقع حرمین شریفین میں اکتساب علم کا ملا، اس وقت کے اکابر علماء سے ان کی مجالس میں ان کی صحبتوں میں بیٹھنا، علم اور ادب سیکھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے ساتھ یہ قرب اور نسبت نصیب ہوئی، اور فیوضات محمدی کو اپنی استطاعت اور ان کے لطف و کرم اور فیضان کے حساب سے حاصل کرنے اور اپنے قلب و باطن میں سمونے کا ایک نایاب موقع ملا۔ تو یوں کہیے کہ اس طرح مدینہ طیبہ سے بالخصوص اور حرمین شریفین سے بالعموم میں یہ اثر نو علم اور روحانی فیض کی زندگی کا آغاز کرنے کا یہ موقع ملا۔ اسلامی علوم کا حصول آپ کی زندگی کا مستقل حصہ رہا ہے، اس کے ساتھ قانون کی تعلیم اور قانون کے شعبہ میں پریکٹس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ یہ دلچسپ سوال ہے۔ دیکھیے، دینی علوم جیسے میں نے عرض کیا بچپن سے ہی وہ میری زندگی میں داخل ہو گئے، اور میں ایک طالب علم ہو گیا، اور وہ عمل جو 1959 سے شروع ہوا تھا 1959، جس میں 1963 کا سال حرمین شریفین کا بڑی اہمیت کا حامل ہے، مگر اکتساب علم کا دینی علوم کے باب میں میری زندگی کا پروسیس 2004 تک قائم رہا۔ مگر آپ نے جو کہ قانون کے لیے پوچھا، ساتھ ہی میں میری زندگی کے جو ابتدائی سال ہیں بچپن کا، والد گرامی نے جو کہ ماڈرن ایجوکیشن میں انگلش اسکول میں داخل کرا کے جدید دنیاوی علوم کا جو دروازہ ہے کھول دیا تھا زندگی میں، تو اس کے ساتھ میں پھر سائنس کا اسٹوڈنٹ بھی رہا، میڈیکل سائنس بھی پڑھی، پھر آرٹس کی اور ہیومینٹی کی فیکلٹیز میں ماسٹرز بھی کیا، پھر چونکہ دونوں علوم ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو پھر سائنس کے ساتھ لاء کیا، میں نے لاء کے گریجویشن بھی کی، پھر ماسٹرز کیا، پھر پی ایچ ڈی بھی میں نے لاء میں کی، پی ایچ ڈی بھی قانون میں ہی کی، اور اس کا خاص ٹاپک کرمنالوجی کا تھا، اس میں پی ایچ ڈی کی۔ تو اس طرح میرے اندر دینی، درسی، عربی علوم وہ بھی زندگی میں چلتے رہے، اور اسکول، کالج، یونیورسٹی تک جدید علوم وہ بھی اس کی تعلیم کا سلسلہ چلتا رہا، اور سائنس کے ساتھ پھر لاء پہ فوکس کیا، اور لاء صرف پڑھا نہیں بلکہ میں نے پھر پریکٹس بھی کی ایز اے لائر۔ میں نے عملی زندگی کے کیریئر کا آغاز بھی ایز اے لائر اپنی ڈسٹرکٹ کورٹس کی پریکٹس سے بطور وکیل کیا، پھر میں اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس کے لیے منتقل ہوا، لیکن فائنلی ڈیسیژن کیا میں نے لاء پڑھانے کا، تو لاء کالج پنجاب یونیورسٹی سے منسلک ہو گیا، یعنی قانون کے استاذ کے طور پر۔ تو اس طرح یہ زندگی کے مختلف گوشے ہیں،
علم کے عمل کے میادین ہیں، علم و فہم کے، جن کو والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت اور عطا کی ہوئی سمت کی وجہ سے میں نے کوشش کی کہ ممکنہ حد تک ان سب گوشوں اور جہات کو زندگی میں جمع کیا جائے، اور انہیں جمع کریں تو در حقیقت دین کا فہم اور علم کا فہم تکمیل کی طرف جاتا ہے، ورنہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، 1980 میں لاہور سے شروع ہونے والا تحریک منہاج القرآن کا سفر 46 سال بعد کہاں تک پہنچا ہے؟ یہ نصف صدی کا قصہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ، یہ نصف صدی میری پوری زندگی ہے۔ اکتوبر 1980 میں نے تحریک منہاج القرآن کی بنیاد رکھی، درس قرآن کی صورت میں۔ پھر جنوری فروری 1981 میں نے اس کا پہلا کانسٹیٹیوشن لکھا، اس کی مجلس شورا بنائی اور اس کی ایگزیکٹو بنائی، اور تحریک منہاج القرآن کو ایک فل فلیج احیاء اسلام اور تجدید دین کی تحریک کے طور پر لانچ کر دیا۔ پھر یہ بڑھتی رہی، پاکستان بھر میں اس کے مراکز قائم ہوتے رہے، مختلف صوبوں میں، مختلف شہروں میں، حتیٰ کہ نیچے تحصیلوں تک اور اس سے نیچے قصبوں تک ایک طویل سفر ہے۔ اس کی تنظیمات قائم ہوئی، اس کے مراکز بنے، اس کے سینٹرز بنے، پھر سکول وجود میں آئے، کالجز وجود میں آئے، چلتے چلتے اس کا ہیڈ کوارٹر بنا، یونیورسٹی تک گیا، اور پھر بین الاقوامی طور پہ پاکستان سے باہر اس کا فروغ شروع کیا میں نے، اور بین الاقوامی طور پہ ملک پاکستان سے باہر 1984 میں یہ پروسیس شروع کیا، اور آج تک الحمدللہ تعالی اس سفر کے ذریعے 90 سے زائد 100 کے قریب ممالک میں اس کا جال پھیل چکا ہے۔ آلموسٹ دنیا کے 5 بر اعظموں میں اس کی ایگزسٹنس ہے، سینکڑوں کی تعداد میں اس کے مراکز ہیں، ہزارہا کی تعداد میں اس کی تنظیمی نیٹ ورکس ہیں، اس کے اسلامک ایجوکیشنل سینٹرز ہیں، اور یہ ایک ایسی عالمی تحریک بن چکی ہے دین اسلام کی دعوت کی، اشاعت کی، تبلیغ کی، تجدید کی اور احیاء کی۔ اتنی عالمگیر تحریک بن چکی ہے کہ نام بدل کر نہیں، اپنے ایک ہی نام اور ایک ہی برانڈ سے شرق سے غرب تک دنیا کے 100 کے قریب ممالک میں ایگزسٹ کرتی ہے، مراکز کی شکل میں، اداروں کی شکل میں، مساجد کی شکل میں، تعلیمی انسٹیٹیوشنز کی شکل میں، تنظیمات کی شکل میں، لائبریریز کی شکل میں، رفقا اور کارکنان کی سٹرگلز کی شکل میں۔ تو آلموسٹ ایک پوری دنیا کے نقشے پر دیکھیں تو آپ کو کوئی خطہ ایسا نظر نہیں آئے گا جو تحریک منہاج القرآن کے وجود سے خالی ہے، اور عرب و عجم میں کوئی اور دینی تحریک آج اپنے نام سے دنیا کے اتنے مقامات پر ایگزسٹ نہیں کرتی کہ وہ اس کا نام بھی وہی ہو، شناخت بھی وہی ہو، نام بدل کے رجسٹرڈ نہ کیا گیا ہو، اور اسے بڑے امن اور سکون اور اعتدال کے ساتھ ہمیشہ گریجول گروتھ میں اس کا سفر رہا ہو، اس میں کبھی زوال نہیں آیا، اور پھیلتے پھیلتے الحمدللہ دنیا کے تمام کونوں کو دین اسلام کے نور سے روشن کر رہی ہے، اور نئی نسلوں کو 4 نسلیں گزر گئی ہیں جنہوں نے تحریک منہاج القرآن سے اکتساب فیض کیا ہے، دین کا شعور پایا ہے، دین کا صحیح کنسیپٹ پایا ہے۔ بڑی بڑی آندھیوں میں جب بڑے چراغ گل ہو گئے تھے، ان میں تحریک منہاج القرآن نے اس پوری نصف صدی کے اندر دین کی معرفت کا، دین کے شعور کا، دین کے فہم کا، دین کے علم کا اعتدال کے ساتھ چراغ روشن رکھا ہے، اور بڑے بڑے حالات آئے جس میں دین کی دعوت کے کام انتہا پسندی کا شکار ہو گئے، دہشت گردی کی نظر ہو گئے، اور لوگ بہک گئے، کام بکھر گئے، مگر اس سارے نامساعد حالات کے باوجود نہ اس کے اعتدال میں فرق آیا، نہ اس کی وسطیت اور ماڈریشن اور بیلنس سوچ میں فرق آیا، نہ اس میں کبھی زوال آیا، نہ انتہا پسندی کی طرف گئی، بلکہ اس تحریک نے ہمیشہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کے ساتھ ڈٹ کر صف اول پر مقابلہ کیا،
اور دین اسلام کا خوشگوار، خوبصورت، پرامن، پر محبت چہرہ ہر جگہ روشناس کرایا۔ اشاعت اسلام کے لیے آپ کا تصنیفی کام بہت وسیع ہے۔ آپ کی کون سی ایسی عظیم کتاب ہے جسے آپ اپنی تحقیقی خدمات کا سب سے بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، میں نے اب تک جو تصنیف و تالیف کا کام کیا ہے اس کا عدد 1000 سے متجاوز ہے، یعنی 1000 سے زائد کتب اللہ رب العزت کی توفیق اور فضل و کرم سے میں لکھ چکا ہوں۔ ان میں سے 700 کے قریب چھپ چکی ہیں۔ 700 کے قریب کتب مطبوعہ شکل میں اویلیبل ہیں، ایسی نہیں کہ ان کی فہرست ہو، وہ مطبوعہ شکل میں اویلیبل ہیں۔ باقی کتابیں اپنی اپنی ترتیب کے ساتھ چھپتی رہیں گی انشاءاللہ، اور چھپ رہی ہیں۔ جن کتابیں جیسے آپ نے کہا کہ جن کو شاہکار یا بڑا نمایاں انسائکلوپیڈک ورک جن کو کہا جا سکتا ہے، میں وہ مینشن کر سکتا ہوں جو انسائکلوپیڈک ورک ہے۔ ان میں تو جو چھپا ہوا ہے پہلے اس کو مینشن کر رہے، تو ایک قرآنک انسائکلوپیڈیا ہے 8 جلدوں میں، قرآن مجید کے 5000 موضوعات پر انسائکلوپیڈیا ہے۔ دوسرا میرا علوم الحدیث پر ایک موسوعہ ہے 8 جلدوں میں، الموسوعۃ القادریہ فی العلوم الحدیثیہ۔ وہ اصول حدیث ایک سبجیکٹ ہے، سائنسز آف حدیث، جس میں بہت سارے ٹاپکس آ جاتے ہیں۔ تو وہ سمجھیں ایک حدیث کی جورسپروڈنس ہے، حدیث کی سائنس ہے۔ تو اس کے اوپر 8 والیومز کی الگ عربی میں کتاب ہے، یہ بھی مطبوعہ ہے۔ پھر انسائکلوپیڈیا ورکس میں اس کے علاوہ حدیث کے اوپر میں لے لوں تو میرا جو کتابیں چھپ گئی ہیں اور جو آگے چھپنی ہیں، آلموسٹ ان کی 100 والیومز بڑے صرف حدیث ورکس کے بنتے ہیں، 100 والیومز۔ اس کے اندر درجنوں کتابیں ہیں جو 10 والیومز کی ایک ہے، 12 والیومز کی ہے، کہیں 5 والیومز کی ہے، کہیں 8 والیومز کی ہے، تو کہیں 14 والیومز کی ہے۔ وہ پھر سارے ملا کے ٹوٹل حدیث پر کیا ہوا کام اگر جمع کریں تو وہ اراؤنڈ 100 والیومز بن جاتے ہیں، جو کچھ چھپ چکے ہیں اور آگے آنے والے وقتوں میں وہ چھپ رہے ہیں کثرت تیزی کے ساتھ۔ اس طرح تفسیر کا کام بڑا سگنیفیکنٹ ہے، وہ 50 سے 60 والیومز کا تفسیر کا کام ہے میرا۔ میں نے 5 مختلف مناہج کے ساتھ، مختلف پیٹرنز اور سٹائلز ہیں، ایگزیجیٹیکل سٹائلز، اس میں 5 تفسیریں لکھی ہیں۔ ایک تفسیر اس کی 10 والیومز میں ابھی انشاءاللہ آنے والے ماہ رمضان میں، یعنی فروری یا مارچ 2027 میں چھپ کے آپ کے ہاتھوں میں ہوگی۔ وہ 10 یا 12 والیومز میں ہے، وہ تفسیر تربوی ہے۔ قرآن مجید کی الحمد سے والناس تک ہر ایک آیت کا جو تربیتی پہلو ہیں اس کے اندر، ان تمام تربیتی پہلوؤں کی تفسیرات کو سمویا گیا۔ یہ 10-12 والیومز کی ہے۔ ایک تفسیر اجمالی ہے، قرآن مجید کے ہر مقام کا اجمالی مفہوم، وہ تفسیر کی شکل میں 5 سے 7 والیومز کا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مفصل تفسیر ہے، وہ 15 والیومز کی ہے، چھپ کے آ رہی ہے۔ ایک عربی میں تفسیر ہے جو عمدۃ البیان عربی متن کے طور پر، یہ آپ اس کو ٹیکسٹ بکس کے طور پہ تفسیر کی لیں گے، جیسے پہلے امام بیضاوی، امام نصفی اور کشاف کی کتابیں ایک یعنی ٹیکسچول تفسیریں ہیں، متنی تفسیریں، یہ عربی زبان میں متنی تفسیر ہے 5 والیومز کی، وہ بھی اسی اگلے سال کے شروع میں چھپ رہی ہے، 2027 میں کمپلیٹ ہے آلموسٹ۔ پھر تدبرات قرآنیہ ہے، 10 والیومز میں قرآن مجید کے جتنے موضوعات ہیں انہیں تدبرات کے طور پہ مرتب کیا ہے۔ یہ ایک الگ انسائکلوپیڈک ورک ہے 12 والیومز کا، تدبرات قرآنی کا۔ تو یہ تفسیری کام ہے، وہ حدیث کا کام ہے۔ پھر اس طرح 12 جلدوں میں سیرت الرسول لکھی ہے میں نے، وہ اویلیبل ہے، پبلشڈ ہے، وہ کام ہے۔ پھر علاوہ اس کے عقائد پر کوئی 8 جلدوں کا ایک پورا موسوعہ ہے، تصوف اور سلوک پر 8 جلدوں کا موسوعہ ہے، فقہی اور اصولی کاموں پر ایک موسوعہ ہے۔ تو الغرض بے شمار اس نوعیت کے ایک میرے جو منتخب
علوم اور فنون اور افکار پر میرے ورکس ہیں، وہ 50 جلدوں کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے جو عربی میں ہے اس وقت، جن میں 40 کے قریب یا کوئی بکس جو ہیں وہ میری اپنی ہاتھ کی عربی میں لکھی ہوئی، اور 8-10 میری اردو کی لکھی ہوئی، ان کی عربی ٹرانسلیشن جامعہ الازہر میں ہوئی ہے، جامعہ الازہر میں۔ تو یہ 40 سے 50 والیوم کا ایک الگ موسوعہ ہے جو میرے سلیکٹڈ ورکس پر ہے۔ یہ ان بڑی بکس کے علاوہ ہے جو میں نے 40، 50 اور 60 والیومز کی دی۔ ایک سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کی گئی احادیث جو حضور علیہ السلام کی حدیث ہیں، جو متصلاً مرفوعاً حضرت علی نے روایت کی ہیں، 12 سے 14 ہزار احادیث، 14 والیوم نے ان کا مسند تیار کیا ہے۔ یہ 1200 سال کی علم الحدیث کی تاریخ کا پہلا کام، 1200 سال کی تاریخ، کہ ان کا اتنا بڑا ان کی طرف منسوب حدیث صرف 550 کہی جاتی تھی، 550۔ میں نے 12 سے 14 ہزار حدیث کتب حدیث سے نکالی ہے۔ تو یہ ایک ایسا نایاب وقت کام ہے جو 1000 سال میں پہلے نہیں تھا۔ تو اس طرح کے باقی پھر مختلف موضوعات پر کام ہے، جیسے آپ شاید پوچھیں گے دہشت گردی کے اوپر۔ ڈاکٹر صاحب، عام طور پر کسی شخصیت کے انتقال کے بعد اس کے کام پر پی ایچ ڈی کی جاتی ہے، لیکن ہماری تحقیق کے مطابق آپ کی زندگی میں ہی دنیا بھر میں متعدد ایم فل اور پی ایچ ڈی تحقیقی مقالے مکمل ہو چکے ہیں، یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ بات آپ کی یہ بھی درست ہے، آپ کی معلومات، آپ چونکہ ایک محقق ہیں، جرنلسٹ ہیں، اور جتنا ورلڈ کا اس وقت ماڈرن ٹیکنالوجی پر مبنی میڈیا ہے اس کے ٹاپ ہیڈ کرنے والے ہیڈز میں سے ایک ہیں، تو معلومات آپ کے پاس درست ہیں، صاف ظاہر ہے، غلط نہیں ہے۔ یہ کیوں ایسا ممکن ہوا، اس کا جواب تو میرے پاس نہیں، اس لیے کہ سب کچھ اللہ کے فضل سے، اللہ کے امر سے اور اس کی مدد و نصرت سے ہوا۔ یہ بات درست ہے کہ عام طور پہ ایسی ٹریڈیشن نہیں، کام کو ریکگنیشن ملتے ایک زمانہ لگتا ہے، اور عام طور پہ جس کا کام ہوتا ہے وہ سائنٹسٹ ہو، فلاسفر ہو، وہ کوئی بھی شخصیت ہو، وہ دنیا سے گزر جاتی ہے، تو اس کے کام کو اتنی یعنی پاپولیرٹی یا اس کی ریسیپٹنس اور اس کی ریکگنیشن کا وقت آنے تک کہ وہ پی ایچ ڈی کا سبجیکٹ بن سکے ٹائم لیتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کے علم اور تحقیق نے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی نوجوان نسل کو یہ شعور دیا ہے کہ دنیا میں کیسے زندگی گزاری جائے، دنیا کو کس نظر سے دیکھا جائے، دنیا میں کامیابی کیسے حاصل کی جائے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ یہ سب کچھ دین کے دائرے میں رہتے ہوئے کیسے ممکن ہے۔ اس سے ہٹ کے بھی بڑا کام عجیب ہوا ہے، اور وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ویسٹرن ورلڈ میں امریکہ، یو کے اور یورپ، ان کنٹریز میں اسکولز اور کالجز کی ٹیکسٹ بکس میں یہ ایک بڑی عجیب ہے، اور یعنی آپ سمجھیں نادر الوجود چیز ہے۔ امریکہ کے کئی کالجز میں، اسکولز میں، یو کے اسکولز میں اور یورپ میں ان کی ٹیکسٹ بکس میں جہاں ریلیجن کا سبجیکٹ آتا ہے، اس میں اسلام کو پڑھاتے ہوئے اس میں انہوں نے ٹیکسٹ بکس میں مجھے کوٹ کیا ہے، اور سرخیاں قائم کی ہیں، میری پکچرز لگائی ہیں، میرے ورکس کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور خاص طور پہ یہ میں کتاب ایک آپ کو ریفر کر رہا ہوں، رابسن 2011 کی تھنک ورلڈ ریلیجن، اس کے اندر انہوں نے دنیا کے تمام مذاہب کے چیپٹر بنائے ہیں۔ یہ امریکہ کے اندر جب وہ اسلام پر آئے ہیں تو اینڈ پر اسلام کا ذکر کرتے ہوئے کنکلوژن میں انہوں نے اس وقت 2 ورژن بیان کیے ہیں اسلام کے۔ اب یہ اللہ کا بڑا شکر ہے، اتنا بڑا ریکگنیشن ہے۔ ایک حقیر آدمی آقا علیہ السلام کی امت کا ایک ادنا نوکر جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف ایک چھوٹی سی نوکری کی ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اسلام کے تصور امن اور محبت کے بیان کے ساتھ مجھے کو ریلیٹ کر دیا۔ اسی طرح یہ یو کے کا ان کے اے لیولز کا کورس، وہ اے لیولز کی بک ہے،
اور یہ بھی ٹیکسٹ بک ہے، اور اس میں یہ آپ دیکھیں گے ٹیکسٹ بک کے اندر تصویر لگائی ہے میری، آپ ٹیکسٹ بک میں، اور یہی ورشن دیا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں دوسروں کے بھی، اور کسی کا بھی نام لیا عرب ورلڈ میں سے کسی کا، اور پھر اس مقابلے میں کہا ہے کہ جہاں تک اسلام کا تصور ہے پیس کا، ٹالرنس کا، لو کا، مرسی کا، کمپیشن کا، امن کا، اعتدال کا، محبت کا، برداشت کا اور انٹیگریشن کا جو تصور ہے اسلام کا، وہ میرا نام لے کے طاہر القادری کا، تو وہ انہوں نے اس کو کوٹ کیا ٹیکسٹ بکس میں، اور بچے پڑھتے ہیں۔ یہ اس خدمت کا ایک ایسا ریکگنیشن ہے، اور اسی ضمن میں آپ کے نالج میں شاید یہ ہوگا کہ یہ ایون بہت پہلے کی فتویٰ تو میں نے 2010 میں لکھا ہے، یہ ہاؤس آف کامنز برٹش پارلیمنٹ کی بک ہے، اس کو دکھا رہا ہوں، برٹش پارلیمنٹ کی، ہاؤس آف کامنز کی ڈیفنس کمیٹی ہے، انہوں نے 2 والیومز پہ مشتمل اسٹریٹجک ڈیفنس ریویو پر 2 والیومز کی کتاب ہاؤس آف کامنز نے شائع کی۔ اس کے والیوم 2 میں 17 لائنز پر انہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم پر میرے نظریات اور میرے افکار کو اپریشیٹ کیا ہے۔ 17 لائنز وقف کی ہیں والیوم 2 میں، برٹش پارلیمنٹ نے اپنے ہاؤس آف کامنز کی اسٹریٹجک ڈیفنس کمیٹی ریویو کے اوپر۔ یہ ریکگنیشن ہے اس کام کا جو اللہ رب العزت نے کے ذریعے دیا، اور اسی ریکگنیشن کو OIC نے ایکسیپٹ کیا۔ OIC نے جو 2019 میں واقع ہوئی تھی ریاض میں، 2019 میں 2019 میں، اس میں انہوں نے اپنے ڈیکلیریشن میں منہاج القرآن کو اور ایک پورا پیراگراف میری اپریسیشن پہ وقف کیا، اس ڈیکلیریشن OIC نے ان خدمات کو سراہتے ہوئے۔ تو مقصد بات کا یہ ہے کہ یہ میسیج نہ صرف امت مسلمہ تک پہنچا بلکہ مغربی دنیا اور غیر مسلم ورلڈ تک پہنچا، اور اتنا پہنچا کہ انہوں نے ٹیکسٹ بکس میں اس کو مینشن کر کے ریکگنائز کیا۔ ڈاکٹر صاحب، ہماری تحقیق بتاتی ہے کچھ ایسی شخصیات ہیں جن کا شاید کبھی کسی کو نہیں پتا کہ وہ تحریک منہاج القرآن کے لائف ممبر ہیں، جس میں مشہور باکسر محمد علی کلے اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید شامل ہیں۔ ان کے بارے میں کچھ بتانا پسند فرمائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ نے تو 2 چیز پوچھی اور دونوں کی جو بالکل درست معلومات خود اپنے سوال میں بیان بھی کر دی ہیں۔ میں اس کی توثیق کے سوا اور کیا کر سکتا ہوں، صرف اتنا اضافہ کرتا ہوں کہ دونوں باتیں درست ہیں۔ محمد علی کلے تحریک منہاج القرآن کے لائف ممبر بنے تھے 1986 میں یا پروبیبلی 1985 میں۔ میں امریکہ میں وزٹ پر تھا، اور انہوں نے شکاگو میں، اور ان کے جو مینیجر تھے وہ علی جاں محمد کے بیٹے تھے، ان دونوں نے 3 دن کے لیے میری کانفرنس ہوسٹ کی تھی شکاگو میں۔ علی جاں محمد کے بیٹے جو نیشن آف اسلام کے بانی ہیں، ان کا ایک بیٹا بالٹیمور میں ان کا سینٹر تھا، ایک بیٹا شکاگو میں سینٹر تھا، اور وہ محمد علی کلے کے مینیجر، جنرل مینیجر بھی تھے۔ انہوں نے اور محمد علی کلے نے میری کانفرنس ہوسٹ کی، اور محمد علی کلے 3 دن میرے میزبان رہے شکاگو میں۔ تو 3 دن کانفرنس سے میں نے خطاب کیا، اور انہوں نے دین کے حوالے سے بہت سا اکتساب کیا مجھ سے۔ اس موقع پر وہ لائف ممبر بنے منہاج القرآن کے۔ پھر انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں منہاج القرآن ہیڈ کوارٹر اب میرا اسپریچول ہوم بن گیا ہے، میرا گھر ہے، میں وزٹ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر نیکسٹ جب وہ پاکستان آئے 1986 یا 1987 میں، غالباً اس موقع پہ پاکستان اور شاید انڈیا کا بھی دورہ کیا۔ خیر، اس موقع پر پھر وہ منہاج القرآن کے سیکریٹریٹ آئے محمد علی کلے، اور میرے ساتھ وزٹ کیا۔ اس وزٹ کی بھی یوٹیوب پر سارے امیجز مل جاتی ہیں۔ وہ بھی ممبر تھے اور رابطے میں رہے اور بڑی محبت کرتے تھے۔ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا ذکر کیا آپ نے، وہ بھی درست ہے۔ 2004 میں انہوں نے لندن آ کر منہاج القرآن انٹرنیشنل کا جو ہیڈ کوارٹر ہے UK کا، رامفورڈ روڈ ایسٹ لندن میں، وہاں آ کر انہوں نے لائف ممبرشپ لی تھی، اور بعد ازاں اس کا سرٹیفکیٹ
میرا سائن کرا کے فریم کر کے انہوں نے بلاول ہاؤس کراچی میں اپنے گھر وہ لٹکایا ہوا تھا، اور میں تو کبھی گیا نہیں، بعد ازاں میں نے نہیں دیکھا، مگر مجھے محترم آصف علی زرداری صاحب نے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے ایٹ پریزنٹ، انہوں نے مجھے خود بتایا تھا کہ بی بی نے جو آپ کا لائف ممبرشپ سرٹیفکیٹ وہ بلاول ہاؤس میں لگایا ہوا ہے، اور جب وہ پریزیڈنٹ بنے تھے فرسٹ ٹائم، اب نہیں فرسٹ ٹائم، تو مجھے خود بتایا تھا کہ ابھی بھی وہ لگا ہوا ہے، ہم نے اتارا نہیں۔ یہ خبر انہوں نے مجھے دی تھی، بعد میں اور لوگ بتاتے رہے جو کبھی جاتے تھے کہ وہ لگا ہوا ہے، تو یعنی وہ بھی درست بات ہے کہ لائف ممبر تھی۔ ڈاکٹر صاحب، جب پاکستان اور پوری امت مسلمہ دہشت گردی کی لپیٹ میں تھی تو ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، اس وقت آپ نے دہشت گردی کے خلاف ایک تاریخی اور مفصل فتویٰ جاری کیا جسے پوری دنیا میں بہت سراہا گیا۔ اس فتویٰ کا پس منظر کیا تھا؟ پس منظر تو بڑا کلیئر ہے۔ میں نے 2010 میں یہ میرا فتویٰ چھپا ہے، 2009 میں شروع کیا لکھنا، اردو میں چھپا، انگلش میں چھپا، عربک میں، 3 زبانوں میں چھپا۔ بعد ازاں میرا خیال ہے 10-12 زبانوں میں، 14 زبانوں میں اس کی ٹرانسلیشنز ہوں گی۔ تو میں نے سمجھا کہ یہ فکری اعتبار سے اور اعتقادی اعتبار سے ایک خوارج کا فتنہ دوبارہ زندہ ہوا ہے، اور جہاد کے تصور کو بڑا غلط یعنی معنی دے دیا گیا ہے، جبکہ ایون قتال کا لفظ بھی اسلام میں دفاع کے لیے تھا، یہ بھی اوفینسو کنسپٹ نہیں تھا، ڈیفینسو کنسپٹ تھا۔ پورے قرآن مجید میں جہاں جہاں قتال کا لفظ بھی آیا ہے نا، قتال کا کسی ایک جگہ اوفینسو معنی میں نہیں آیا، ہر جگہ ڈیفینسو معنی میں آیا۔ یہ میری قرآن مجید کی سٹڈی ہے اور میری بکس ہیں اس پر۔ میری ایک انگلش میں کتاب ہے بڑی، جیسے آپ نے پوچھا، بڑی نایاب سبجیکٹس پر جو بڑی پاپولر، ان میں ہے جہاد، پرسیپشن اینڈ ریالٹی، کہ جہاد کیا ہے، پرسیپشن کیا ہے اور ریالٹی کیا ہے۔ تو اس میں نے چیزیں واضح کی ہیں۔ تو اس زمانے پرسیپشن جہاد کا قتال بنا دیا گیا تھا، جبکہ جہاد اور قتال میں فرق ہے۔ قرآن مجید میں جتنی آیات قتال کی آئی ہیں، کسی ایک آیت میں بھی قتال کے ساتھ جہاد کے لفظ کو قرآن نے کمبائن نہیں کیا۔ یہ میری ریسرچ ہے جس سے میں نے دنیا کو آگاہ کیا۔ ایک آیت میں بھی قتال اور جہاد 2 لفظ اکٹھے اللہ نے نہیں کیے، یہ 2 الگ سبجیکٹ ہیں۔ تو جہاد بن نفس بھی ہے، جہاد بالمال بھی ہے، جہاد بالدعوت بھی ہے، جہاد بن نفس کے علاوہ جہاد بالعلم بھی ہے۔ تو جہاد کی تو قسمیں ہیں، ان میں ایک جہاد بالقتال ہے، بالسیف، جہاں پر ظلم ہوتا ہے، کوئی حملہ کرتا ہے، آپ اپنے ڈیفنس میں، اپنی زمین کے ڈیفنس میں جارے کے خلاف اپنی سٹرگل کرتے ہیں۔ تو جہاد کا کنسیپٹ غلط ہو گیا تھا، اور قتال کو بھی سارا اوفینسو معنی میں لے لیا، اور تصور لے لیا کہ مسلمان کا کام ہے کہ فتوحات کرے یا دشمن ظالم کے خلاف اسلحہ اٹھا کے جنگ لڑے۔ تو وہ ضروری ہو گیا تھا میرے لیے۔ تو پوری دنیا کے مختلف خطوں میں اسلام جہاد کے کنسیپٹ کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کر کے نوجوان نسل انتہا پسندی اور دہشت گردی کی طرف جا رہی تھی، اور جو غیر مسلم ہیں یا ویسٹرن ورلڈ ہیں اور اسلام دشمن طاقتیں، ان کو موقع مل گیا تھا اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اسلام پہلے بھی تلوار سے پھیلا اور اب بھی اسلام کو صرف تلوار سے غرض ہے۔ میں ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، کردار سے پھیلا ہے، تو اس لیے یہ لکھا، اور میں نے پھر اس کا جو اشاعت ہے اس کو اپن لندن کی سرزمین سے کیا، اور پھر اس کو BBC لندن سے، آپ کو پتہ ہے پھر پورا یورپ، امریکہ، CNN، فاکس نیوز، رشیا، چائنا، پوری ورلڈ عرب و عجم کی دنیا نے اس کو لیا، چونکہ یہ پہلی آواز تھی جو علی الاطلاق انتہا پسندی اور دہشت گردی کی مذمت پہ اٹھی، اور اس نے اسلام کے پیسفل فیس کو، پرامن چہرے کو روشناس کرایا کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یا کیا جا رہا ہے یہ اور ایجنڈا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ اتنا پاپولر ہوا، یہ کتاب پھر سب زبانوں میں ہوئی۔ تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ الحمدللہ تعالی اس کتاب نے جو سوئسائڈ، بومبنگ اور ٹیررزم پر میرا فتویٰ آیا تھا،
اس کو اردو میں اس کا نام تھا فتنۃ الخوارج۔ ڈاکٹر صاحب، دہشت گردی کے بارے لفظ خوارج کا تعارف آپ نے 2010 میں ہی کرا دیا تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ فتنۃ الخوارج کی اصطلاح اب سامنے آئی ہے۔ بالکل صحیح۔ اب یہ جب فتنۃ الخوارج پہ میں نے لکھا تو میں نے اس دہشت گردی کو خارجیت کا فتنہ ڈکلیئر کیا۔ وہ خوارج جو سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے زمانے میں فرسٹ ٹائم اپیئر ہوئے تھے، جن کی بگننگ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے سے ہوئی تھی، اور پھر سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے خلاف انہوں نے جنگیں کی، اور بطور خوارج کے وہ ایک گروہ منظم ہوا، وہ پھر چلتا رہا۔ تو اس کے اوپر میں نے گفتگو کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وقتاً فوقتاً خوارج کا فتنہ ری ایمرج ہوتا رہے گا اور یہ قیامت تک عمل رہے گا۔ میں نے کہا اس دور میں یہ فتنہ دہشت گردی کا اور انتہا پسندی کا یہ خوارج کا فتنہ ہے، اس لیے میں نے اس کو فتنۃ الخوارج کا نام دیا۔ اور یہ کتاب پھر اس کے اوپر میں نے ڈاکٹرن دی کہ اس میں کوئی ifs اور بٹس نہیں ہیں۔ اب یہ کتاب اتنی پاپولر ہوئی کہ بعد ازاں 2011 سے 2020 تک یہ جو دہائی گزری ہے نا، پچھلی 10 ایئرس، 2011 سے لے کر 2020 تک، یہ جو پوری دہائی ہے، اس میں میں ایک امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ کی ایک تحقیق دے رہا ہوں، اور یہ آپ اوپن میڈیا پہ کوئی بھی جائے، یوٹیوب پر، سوشل میڈیا، گوگل پہ، AI پہ جائے، سرچ کرے، ہر ایک کو آنسر ملے گا۔ آج تو معلومات کی دنیا ہے۔ ان 10 سالوں میں میری لکھی ہوئی اس کتاب جو فتنۃ الخوارج اور دہشت گردی کے اوپر تھی، فتویٰ آن ٹیررزم اینڈ سوئسائڈ بومبنگ، اس نے لاء کی بکس میں، یہ بات بڑی سگنیفیکنٹ، عام ہر سبجیکٹ کے اینگل سے نہیں کہہ رہا، بکس ریٹن آن لاء کے فیلڈ میں لکھی گئی کتابوں میں اس نے 300 سال کی کتابوں کی پاپولیرٹی کا ریکارڈ توڑ دیا۔ لاء میں لکھی گئی کتب، میں اسلامک لاء کی بات بھی نہیں کر رہا، ویسٹرن ورلڈ، ایسٹرن ورلڈ، جورسپروڈنس پر، لاء پر لکھی گئی کتاب، امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ کے کسی ملک میں، جاپان میں، دنیا میں کہیں کو لکھی گئی ہوں۔ لاء پر جو کتابیں لکھی گئیں اس میں پچھلے 300 سال کا انفلوئنشل بکس کا، یہ انہوں نے ٹرم یوز کی، انفلوئنشل بکس کا، اس نے ورلڈ کا ریکارڈ توڑ دیا۔ جو سب سے پہلے آئی وہ کومنٹریز، وہ برہم کی نہیں، کومنٹریز آن دا لاز آف انگلینڈ، ولیم بلیک سٹون کی معروف کتاب ہے۔ یہ 1765 سے 1770 اس موقع پہ لکھی گئی تھی، آج سے 300 سال کے قریب قبل، لگ بھگ 250-300 سال قبل۔ یہ کتاب اس دہائی میں اپنے انفلوئنس کے اعتبار سے اکیڈیمک لیگل بکس پر پہلے نمبر پہ آئی، اور سیکنڈ نمبر پہ میری کتاب آئی۔ 250-300 سال کی ہسٹری میں فتویٰ آن ٹیررزم اینڈ سوئسائڈ بومبنگز بائی محمد طاہر القادری 2010۔ اس دہائی میں اپنے انفلوئنس کے اعتبار سے اس نے 250 سال کا ریکارڈ بیٹ کیا۔ اتنی یہ کتاب پڑھی گئی، غیر مسلموں کی غلط فہمیاں دور کی، یونیورسٹیز میں، لاء کالجز میں، تعلیمی اداروں میں، ایسٹ سے ویسٹ تک اتنی پاپولر ہوئی، اس کا یہ انفلوئنس ہوا جس نے ذہن کی جو سوچیں ہیں اس میں اسلام کے بارے میں تبدیلی پیدا کی۔ میں مختصراً یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اسکول آف پیس اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم قائم کیا، آپ نے یہ منفرد قدم کیوں اٹھایا؟ ڈاکٹر صاحب، اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ یہ جب انتہا پسندی اور دہشت گردی کے رجحانات دنیا کے مختلف خطوں میں، مسلم ورلڈ کے مختلف ریجنز میں پیدا ہو گئے یا پیدا کر دیے گئے، یہ ایک الگ سوال ہے۔ پیدا ہو گئے یا پیدا کر دیے گئے، اور اس کے کئی اسباب بنے۔ اس کے اسباب مذہبی بھی تھے، اعتقادی بھی تھے، فکری بھی تھے، سماجی بھی تھے، سیاسی بھی تھے، معاشی اور اقتصادی بھی تھے۔ 6-7 اسباب ہیں، اور علاوہ اس کے پھر سازشی اسباب بھی تھے، مقامی، ریجنل، علاقائی اور بین الاقوامی ایجنڈا کے تحت بھی۔ تو
اب یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہو گیا تھا دنیا کا سب سے بڑا امپورٹنٹ کہ اس کے اوپر سٹڈیز کو شروع کرنے کی ضرورت تھی. تو میں نے اس کے اوپر لگ بھگ 50 کتابوں پر مشتمل ایک کریکولم تشکیل دیا، انگلش اور اردو میں اور عربک میں. پورا ایک کریکولم آن پیس اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم تشکیل دیا، اور ضرورت پیش آئی کہ اسے ایک اسکول آف پیس اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم منہاج یونیورسٹی میں بنایا جائے لاہور میں، اور ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جائے. اور اللہ کا شکر ہے کہ بر صغیر پاک و ہند اور شاید پوری مسلم ورلڈ میں منہاج یونیورسٹی کا یہ اسکول آف پیس اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم پہلا اسکول ہے قائم ہونے والا، پورے عالم اسلام کا پہلا اسکول ہے. اور انڈو پاک سب کانٹیننٹ کا تو ڈیفینیٹلی، کہ جس میں ہم نے یہ کریکولم بنایا، انٹروڈیوس کیا اور اس کی سٹڈیز شروع کرائیں. اس میں گریجویشن، پوسٹ گریجویشن یعنی ماسٹرز اور پی ایچ ڈی تک کی ڈگریز لے گئے. اور بعد میں پھر مختلف انسٹیٹیوشنز نے اس کو دیکھ کر پڑھ کے تو پھر انہوں نے اس لائن کو فالو کیا اور یہ سبجیکٹ سٹڈیز کے لیے انٹروڈیوس ہوا آگے. تو مقصد یہ تھا کہ جہاں جنگ اور جدال پڑھائی جا رہی ہے یا سکھائی جا رہی ہے، وہاں امن اور اعتدال بھی سکھایا جانا چاہیے. جہاں جنگ اور جدال سکھائی جا رہی ہے وہاں امن اور اعتدال بھی سکھایا جانا چاہیے، تاکہ لوگوں کے ذہن درست ہوں اسلام کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب، ہماری ریسرچ کے مطابق منہاج القرآن کو UN میں کوئی اسپیشل سٹیٹس ملا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتانا پسند فرمائیں گے؟ درست ہے، اور یہ 1 اگست 2011 کو ملا تھا. UNO کی باقاعدہ ایک ڈیکلیریشن کے ذریعے ہمیں اس کی لیٹر آیا، آفیشیل نوٹیفیکیشن آیا، اور اس وقت سے یعنی منہاج القرآن انٹرنیشنل کو UNO کا اسپیشل کنسلٹیو سٹیٹس آج کے دن تک میسر ہے. اور اسی طرح پھر منہاج یونیورسٹی کو یونیسکو کی طرف سے پیس چیئر بھی ملی اس وقت، جو ڈاکٹر حسین کے پاس ہے. مگر یہ کہنا کہ شاید یہ واحد تحریک ہے دینی پوری دنیا میں جس کو ملا ہے، اس بارے میں مجھے معلومات نہیں ہے. سو میں ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا، میری معلومات نہیں ہے اس معاملے میں. مگر اتنی بات کنفرم ہو، منہاج القرآن انٹرنیشنل UNO کے پاس ایک اسپیشل کنسلٹیو سٹیٹس رکھتا ہے. اس کا اعتراف ہے پوری عالمی برادری کو. یہ اس کا لیٹر ہے اتفاق سے میرے پاس. 2011 میں ورلڈ اکنامک فورم نے آپ کو ڈیووس سوئٹزرلینڈ مدعو کیا، جہاں آپ کو اس کے بانی ارکان میں بھی شامل کیا گیا. یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا. اس کا پس منظر کیا ہے؟ اچھا، یہ آپ کی اطلاع بھی درست ہے. بالکل 2011 میں ورلڈ اکنامک فورم میں انہوں نے نہ صرف مجھے انوائٹ کیا، وہاں میں نے ایڈریس کیا اور ان کے پینلز میں بھی گفتگو کی اور الگ سے بھی ایڈریس کیے ان کے سیشن. اور انہوں نے مجھے جو کانسٹیچوئنٹس تھے، جیسے فاؤنڈنگ ممبرز ہوتے ہیں کانسٹیچوئنٹس، ان میں شامل کیا. یہ ساری بات درست ہے. اور وجہ میرا خیال ہے 2010 میں جو بڑا تاریخی فتویٰ میں نے دیا تھا کاؤنٹر ٹیررزم اور سوسائڈ بومبنگ کے خلاف، جو میں نے عرض کیا پہلے کہ پہلی آواز تھی پوری دنیا میں مشرق سے مغرب تک مسلم امہ کی طرف سے اٹھنے والی، اور اس کا ریکگنیشن پوری ورلڈ میں ہوا. تو غالباً یہ اسی کے ریکگنیشن کا ایک حصہ تھا. اور اسی پر پھر مجھے وہاں کویسچنز بھی ہوئے، میرے سیشن بھی رکھے گئے پیس پر، کاؤنٹر ٹیررزم پر، اور جو ٹیررسٹ ہیں ان کے کاؤنٹر ٹیررزم کے نیریٹو پر میری ٹاکس بھی ہوئی. تو اسی وجہ سے انہوں نے ریکگنائز کیا تھا. ڈاکٹر صاحب، آپ نے زندگی میں بہت کچھ اچیو کیا. پاکستان سمیت دنیا بھر میں 3 نسلوں کو روشنی دکھائی. کیا آپ زندگی کے اہداف سے مطمئن ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. دیکھیے، پرفیکشن کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے رسول کے. مخلوق میں پرفیکٹ صرف اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ہوتا ہے، اور اللہ اسی کو ہی پرفیکٹ بناتا ہے ان آل ریسپیکٹس. اس لیے ان کا اسوہ حسنہ
پوری انسانیت کے لیے لائق تقلید ہوتا ہے، اور ان کی اچیومنٹ ہی کامل ہوتی ہے ہر لحاظ سے، بلکہ اکمل و مکمل۔ باقی رہ گیا انسانی سطح پر ایک عام حضور علیہ السلام کے امتی ہونے اور آپ کے دین کے ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے تحریک منہاج القرآن کے قیام سے آج تک 46 سال کا سفر ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں دل و جان سے مکمل مطمئن ہوں۔ اللہ رب العزت نے اتنا فضل و کرم کیا ہے جس کا ایک انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کی توفیقات سے اس کے دین کی ایک ادنا سی نوکری کی توفیق مرحمت ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خدمت کی توفیق نصیب ہوئی۔ یہ صرف اللہ کا کرم اور حضور علیہ السلام کی توجہات ہیں۔ یعنی ایک سنگل ہینڈ، ایک تنہا ایک شخص 1980 کے اواخر اور 1981 کے اوائل میں تحریک کا آغاز کرتا ہے، جب کوئی ایک دوسرا شخص بھی ممد اور معاون نہیں تھا۔ میں نے جب دفتر بنایا منہاج القرآن کا اکتوبر 1980 اور 81 کے زمانے میں شادمان کالونی میں، تو میں خود آ کر اپنی گاڑی چلا کے گھر سے آتا، چابی سے خود لاک کھولتا، اپنے ہاتھوں سے میز اور کرسی کو صاف کرتا، آئے ہوئے خطوط کے جواب لکھتا، اور واپس جاتے ہوئے ریڈ جو لیٹر باکس ہوتے ہیں اس میں خود اپنے ہاتھ سے پوسٹ کرتا جوابات۔ یعنی ایک چھوٹا ملازم بھی معاونت کے لیے نہیں تھا۔ وہاں سے ایک کام شروع کیا جائے اور پھر وہ قافلہ بننے لگے، اور قافلہ بنتے بنتے پھر ایک کائنات بن جائے۔ اور آپ حیران ہوں گے ڈاکٹر صاحب، دنیا کے ہر ملک میں اداروں کی، مراکز کی تعداد ہر دوسرے سال بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسٹیٹک ہو گیا ہو، کام رکا نہیں ہے۔ جہاں یعنی 1-2 سال پہلے کسی ایک ملک میں 9 ادارے تھے، آج وہاں 14 ادارے بن چکے ہیں، مراکز بن چکے ہیں۔ جہاں 7 تھے وہاں 10 اور 12 ہو چکے ہیں۔ ہر سال عددی کثرت بھی بڑھتی ہو رہی ہے، افرادی قوت کی کثرت ہوتی جا رہی ہے، ممبرشپ کی کثرت ہوتی جا رہی ہے، وسائل کی کثرت ہوتی جا رہی ہے، درس گاہوں کی کثرت ہوتی جا رہی ہے، فیض یافتگان کی کثرت ہوتی جا رہی ہے، تعلیمی اداروں سے تعلیم لے کر سنورنے والوں کی کثرت ہوتی جا رہی ہے، اسپیکر نمائندگان بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہر اینگل سے بھی جو دیکھیں، پاکستان کے اندر بھی، پاکستان کے باہر، پوری دنیا میں فروغ ہی فروغ ہے، اشاعت ہی اشاعت ہے، توسیع ہی توسیع ہے، یعنی ہاریزونٹلی بھی اور ورٹیکلی بھی فروغ ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ کیا کوئی ایسا خواب ہے جو ابھی تک ادھورا ہو اور آپ اپنی زندگی میں اسے پورا ہوتا دیکھنا چاہتے ہوں؟ سچ بات ہے، میں تو ایسا خواب نہیں دیکھتا جو میرا ادھورا رہ گیا ہو۔ میں سمجھتا ہوں میرا یہ خواب بھی پورا ہو گیا۔ میں اس خواب کو یوں دیکھتا ہوں کہ میرے حصے کا جو کام تھا وہ میں نے کر دیا۔ میں کام کو اس اینگل سے نہیں دیکھتا کہ اس کو اپنے ہر لحاظ سے اپنی آخری منزل تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے، مگر میں سمجھتا ہوں جو میرے حصے کا کام تھا میں نے وہ کر دیا، اتمام حجت بھی کر دی۔ اور میں الحمدللہ جب ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تو ڈاکٹر صاحب اس اینگل سے بھی میں مطمئن ہوں، میں پرسکون ہوں کہ اب اللہ کے حضور مجھ سے جواب طلبی نہیں ہوگی کہ اس میدان کو بالکل خالی کیوں چھوڑا۔ تو اس لیے میں کہوں گا کہ کوئی خواب ادھورا نہیں رہا۔ ہم نے پاکستان میں ہر قسم کا دور دیکھا، مگر ابھی تک پاکستان میں مکمل سیاسی اور معاشی استحکام نہیں آ سکا۔ ایک مثالی نظام حکومت کے لیے آپ کیا خاکہ تجویز کرتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ میں سیاسی چیز پر رسپانس نہیں کروں گا، اور اس کو اب آپ نے سوال کر لیا، میں اس کو مختصر ایڈریس ضرور کرتا ہوں مگر ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، چونکہ میں پاکستان کی پولیٹکس سے صحیح معنی میں فار ایور ریٹائر ہو چکا ہوں۔ میں پاکستان کی بہتری اب یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹری سسٹم میں نہیں، پریزیڈنشل سسٹم میں دیکھتا ہوں۔ اب وہ کس طرح لایا جاتا ہے، اس کی کئی شکلیں۔ اب یہ ایک بدقسمتی ہے، جنرل پرویز مشرف صاحب نے بھی کئی سبجیکٹس پر مجھ سے رہنمائی لی۔ یعنی میں آج برملا آپ کو بتا رہا ہوں، کاؤنٹر ٹیررزم پر گھنٹوں میرے ساتھ 1-to-1 میٹنگز ہوئیں، اور میں جو کچھ ممکن تھا میں نے رہنمائی کی۔ اسی طرح
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड इलेक्शन पे रहनुमाई ली, और मैंने बड़ी रिसर्च करके उनको पेपर्स दिए और घंटों पर मुश्तमिल कई दिनों की मीटिंग्स हुई अकाउंटेबिलिटी पर कि करप्शन को किस तरह ख़त्म किया जाए और सही सेंस में अकाउंटेबिलिटी हो, हर करप्ट शख्स का मुहासबा किया जाए, अच्छे लोग आए मैदान में, इस पर ली। और मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च करके उनको दिए। और इंडियन दौर में 1940-41 का वक्त का जो एंटी करप्शन एक्ट, फिर पाकिस्तान के क़याम के बाद का एंटी करप्शन एक्ट, सब करप्शन की एक्चुअली डेफिनीशन भी मैंने दी जो उन्होंने मुतय्यन करके लॉज बनाए थे, और उसकी डिटेल्स भी दी। अच्छा, लोकल बॉडीज़ का जो पूरा सिस्टम है ये मैंने बना के दिया। अब पब्लिक भी न कभी गवर्नमेंट अनाउंस करती है भी किसने दिया, ना कोई करेगी, न लोगों को पता है, और न मुझे ज़रूरत थी। ये मैंने बनाया। कोई 20-25 ममालिक को दुनिया में स्टडी किया, मुस्लिम कंट्रीज़ को भी और वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी और ईस्टर्न वर्ल्ड की कंट्रीज़ को भी, और डेवोल्यूशन ऑफ पावर के तहत कई सूबों का बनाना और लोकल गवर्नमेंट्स का, लोकल काउंसिल्स असेंबली का बना, ये पूरा एक निज़ाम बना के दिया। जनरल ज़ियाउल हक साहब मेरी यंग लाइफ थी, कई चीज़ों पर मुझसे मशवरा करते थे। मैंने 1-to-1 भी और कलेक्टिव मीटिंग्स में, मैं 80s के अवाइल की बात बता रहा हूँ, जनरल ज़ियाउल हक मरहूम, कई सब्जेक्ट पे मैंने जो कुछ उन्होंने पूछा, मैंने अपनी इस्तेदाद के मुताबिक उनके सामने पेपर्स रिसर्च करके बना के उन्हें दिए। आपने मुझसे पूछा, मैंने ज़ाती राय दी है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम की बजाय पाकिस्तान को इस वक्त एज ए सिस्टम, गवर्नमेंटल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ज़्यादा सूट करता है। अगर बाद में अगर किसी को ज़रूरत होगी तो मैं इसकी तफसीलात दे सकता हूँ। वैसे मैंने जनरल राहील शरीफ साहब को भी यानी सारा इसके ऊपर ब्रीफिंग दी थी, और मैंने इसके ऊपर अपने मैनिफेस्टो में, पाकिस्तान अवामी तहरीक, और मेरे अपने बुकलेट्स में भी हैं। यानी आज बात नहीं कह रहा मैं, बड़ी पुरानी बात, मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त ज़्यादा सूटेबल प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। डॉक्टर साहब, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि आपने जब भी कोई बात कही है उस पर आप कायम रहते हैं, और इस पर यकीन ना करना मुमकिन नहीं होता। जिस तरह सियासत में ना आने का आपका फ़ैसला अटल है और आप इस पर कायम हैं, लेकिन पाकिस्तान का दर्द ना आपके दिल से जा सकता है और ना हम पाकिस्तानियों के दिल से। हमें आपकी रहनुमाई की हमेशा ज़रूरत है। यहाँ मैं ये भी ऐड कर दूँ आपकी बात के अंदर, कता करामी माफ़, प्रेसिडेंशियल सिस्टम चाहिए, ये मैं पहले भी कहता था। उसके बाद डेवोल्यूशन चाहिए। 4 सूबों का मुल्क एक मजाक है, 25-26 करोड़ की आबादी, 4 सूबे, एक आज के दौर में बहुत बड़ा मजाक है वसाइल की तकसीम के लिहाज से। तो मेरी दानिश में हर डिवीज़न एक सूबा होना चाहिए। मेरी जो डॉक्टर साहब के साथ घंटों गुफ्तगू हुई है, जिस तरह उन्होंने नए सिस्टम को मुफस्सल अंदाज में बयान किया, मैं समझता हूँ मैं भी और इस पर पूरा पाकिस्तान भी मुत्फिक है कि हमारा बोसीदा निज़ाम मुकम्मल तौर पर फ़ेल हो चुका है और उसे बदलना वक्त की अहम ज़रूरत है। हमें डॉक्टर साहब से रहनुमाई लेनी चाहिए। वो रहनुमाई मुल्क को सही मानों में आगे ले जा सकती है। देखो ना, पाकिस्तान मेरा मुल्क है जी, मेरा वतन है, वो मेरी मट्टी है, उस मट्टी से मैं बना हूँ। तो किसी वक्त किसी ने भी अगर कोई पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की किस वतन के लिए मुझसे जब भी किसी ने पूछा है, मैंने कभी बुखल नहीं किया। ये मेरे ईमानी अखलाकी फ़राइज़ में से है। पाक फ़ौज ने गुज़श्ता चंद सालों में एक बार फिर दफ़ाए वतन के लिए गैर मामूली फतूहात हासिल की। क़याम अमन के लिए आलमी सतह पर पाकिस्तान आर्मी का वक़ार बुलंद हुआ। पाकिस्तान आर्मी के हालिया किरदार को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, 2 चीज़ें तो ऐसी हैं नुमायाँ जिनका कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता। 1000 इख्तिलाफ़ कोई अगर रखता हो तो मेरा ख़्याल है उसे भी इख्तिलाफ़ रखने के बावजूद इस अमर की इनकार की गुंजाइश नहीं होगी।
ایک حالیہ جنگ جو انڈو پاک کی جنگ ہوئی ہے پاکستان ہندوستان کی، جس طریقے سے پاکستان نے دفاع کیا ہے اپنا، اور صرف دفاع ہی نہیں کیا بلکہ دشمن کو شکست دے کر اور پوری دنیا میں اپنا نام دفاعی اور عسکری قوت کے اعتبار سے اپنی مضبوطی اور استحکام کو روشن کر دیا ہے، یہ 100 بار مبارکباد کے مستحق ہے۔ اور پاکستان کی افواج نے اپنی عسکری مہارت، عسکری صلاحیت، عسکری قابلیت اور عسکری استعداد اس کا سکہ منوا لیا، اور میں سمجھتا ہوں بڑے سے بڑے ملک بھی اس کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اور ثانیاً ایک ایسا اقدام کیا ہے جو ابھی تشنہ تکمیل ہے، وہ امریکہ اور ایران کی جنگ کو ختم کروانا اور اس میں ایک ثالثی کا اور مصالحانہ رول پلے کرنا، اور پاکستان کی عسکری قیادت اس پر پھر جنگ کو رکوانے اور مصالحت اور امن کی طرف لانے پر لگی ہوئی ہیں۔ میں اس مصالحانہ کارروائی پر انہیں مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور اللہ انہیں کامیابی عطا کرے اور جنگ کی آگ بجھا کے خطے کو امن کی طرف لا سکیں، اس کے لیے دعا گو بھی ہو۔ اور پڑوس میں رہنے والے کچھ ممالک جو سمجھتے تھے کہ ہم بہت بڑا ملک ہیں، پاکستان چھوٹا ملک ہے، دیکھو نیوکلیئر جنگ میں گئے بغیر ٹریڈیشنل وار جو ہے اس کے اندر پاکستان کی افواج نے اپنا ایک سکہ منوا لیا ہے۔ دوست ہو یا دشمن، کوئی بھی ثمر کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس پر میں پاکستان کی تمام عسکری افواج اور قیادت کو بار دیگر مبارکباد دیتا ہوں۔ اسلامی معاشرے میں شہادت کے مقام و مرتبے کے بارے میں بہت بحث ہوتی ہے، کون شہید ہے اور کون نہیں۔ میرے خیال میں آپ سے زیادہ بہتر رہنمائی کوئی اور نہیں کر سکتا۔ دیکھیے، بڑا اس کا سمپل جواب ہے، شہادت کی 2 قسمیں ہیں اسلامی تعلیمات میں، ایک شہادت صغریٰ ہے، ایک شہادت کبریٰ ہے۔ چھوٹی شہادت ہے، میرا اپنا اندازہ ہے آپ کا سوال اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، آپ کا سوال ہے ریلیٹڈ شہادت کبریٰ سے، جس کو عرف عام میں لوگ شہید سمجھتے ہیں، تو میں اسی کا ہی کرتا ہوں۔ ہر وہ شخص شرعی اعتبار سے شہید ہے جو اللہ کی رضا کے لیے، یعنی نیک نیتی سے، یعنی لوگوں پر جبر اور ظلم کرنے کے لیے نہیں، کسی کی زمین پہ ناجائز قابض ہونے کے لیے نہیں، کسی کی جان و مال پر قبضہ کرنے یا اس پر حملہ کرنے یا نقصان پہنچانے کے لیے جنگ میں شریک نہ ہو، بلکہ وہ لڑے اپنا دین اور ایمان بچانے کے لیے، اپنی عزت و ناموس بچانے کے لیے، اپنا مال، اپنا گھر بار بچانے کے لیے، حتیٰ کہ اپنا ملک اور اپنا وطن بچانے کے لیے، اور اپنی عزت اور اپنی غیرت بچانے کے لیے۔ ان سب چیزوں کے دفاع کے لیے جو لڑتے ہوئے مارا جائے اس کو شہید کہتے ہیں، اور شہید کی اس تعریف میں دنیا کا کوئی عالم اختلاف نہیں کر سکتا۔ یعنی جیسے دین اور ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے آدمی مارا جائے تو شہید ہے، ویسے اپنی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت میں مارا جائے تو بھی شہید ہے، اسی طرح اپنے ملک اور وطن کے دفاع میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں والدین اور اساتذہ کی روایتی حیثیت کمزور ہو رہی ہے، اور بچوں کا اعتماد موبائل فون پر زیادہ ہو گیا ہے۔ اس اخلاقی اور تربیتی بحران کا عملی حل کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے جو سوال کیا ہے یہ بہت گہرا ہے، اور اس کی بہت ساری جہات، یعنی ملٹی ڈائمینشنل ہے اس کا جواب۔ میں مختصر جواب دیتا ہوں کیونکہ تفصیلات اس میں بہت زیادہ ہیں۔ اس میں ایک بیسک چیز آپ یہ سمجھیں، ریزن یہ ہے کہ آج کے دور میں ہمارے گھر بچوں کی تربیت گاہ نہیں رہے، ان کی رہائش گاہ میں بدل گئے۔ بچوں کے لیے ہاسٹلز ہیں، والد کا کام پرووائیڈر کا ہے، وہ کما کے وسائل مہیا کرتا ہے، اور والدہ کا کام کیئر ٹیکر کا ہے۔ جیسے نرس ہوتی ہے، وہ بچوں کو لک آفٹر کرتی ہے اور بچوں کی جسمانی، مادی، دنیاوی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔
اس کے علاوہ آپ کو آج کوئی ایسا گھر نظر نہیں آئے گا جو بچے کی دینی ضرورت کو پورا کر رہا ہو بچپن سے، اس کی فکری نشو و نما کر رہا ہو، اس کے دین اور اخلاق کی نشو و نما کر رہا ہو، اس کو اچھا انسان بنانے کے لیے جو تربیتی فرائض ہیں وہ ادا کر رہا ہو، اس پر فوکس ہی نہیں ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ جب گھر تربیت گاہ نہیں ہے تو بچے کہیں سے تربیت تو لیں گے نا۔ اب وہ آٹومیٹیکلی تربیت شفٹ ہو گئی ہے 3 چیزوں پر، میں ان کو 3S کہتا ہوں۔ 3S: اسکول، سوشل میڈیا اینڈ سوسائٹی۔ جب گھر میں تربیت گاہ نہیں رہی، گھر سے تربیت نہیں مل رہی، والدین یہ فریضہ ہی انجام نہیں دے رہے، والدین کی پوری کمائی، ان کی توانائی، ان کے وسائل، ان کی توجہ صرف بچوں کی جسمانی نشو و نما پر ہے، اور تینوں چیزوں میں سوشل میڈیا سب سے زیادہ پاورفل ہو گیا ہے۔ اس نے اسکول اور سوسائٹی کے اثرات بھی پیچھے کر دی ہیں، اس لیے کہ اسکول اور سوسائٹی بھی سوشل میڈیا کے زیر اثر ہے، اور وہ ایک ایسی صحبت ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے۔ پہلے بری صحبتوں میں جانا پڑتا تھا اور اچھی صحبتوں میں جانا پڑتا تھا، اب وہ صحبتیں ڈسپیئر ہو گئیں، نہ جانے کی ضرورت نہ آنے کی۔ ہر بچے کی صحبت اس کے ہاتھ میں ہے سیل فون کی شکل میں، اور پوری دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ ہر خرابی، تباہی، بربادی، بد اخلاقی، فحاشی، عریانی، ذہنی ہلاکت، اخلاقی ہلاکت، روحانی ہلاکت، جو چیز آپ کو چاہیے وہ ریڈیلی اویلیبل ہے۔ اسکرول کرتے ہیں تو سارا دن بچے سوشل میڈیا، سیل فون پہ گزارتے ہیں، یہ ان کی دائمی صحبت ہے، اور یہ مینٹل ہیلتھ کا بھی مسائل اس نے پیدا کر دیے، اس نے سماجی بحران بھی پیدا کر دیا، بچوں کی زندگی میں نفسیاتی سائیکولوجیکل بحران بھی پیدا کر دیا۔ بچے والدین سے بھی کٹ آف ہو گئے، گھرانے سے کٹ آف ہو گئے، بزرگوں سے کٹ آف ہو گئے، اچھی صحبتوں سے کٹ آف ہو گئے، تعلیم سے، علم سے کٹ آف ہو گئے، سراؤنڈنگ سے بھی کٹ آف ہو گئے۔ آج کا بچہ جو ہے اس کے والدین، اس کا اسکول، اس کے ماں باپ، اس کے اعزا اقارب، بہن بھائی، سب کچھ اس کا سوشل میڈیا ہے، وہیں سے سیکھتا ہے، اور 50 قسموں کے پروگرام اس کو اویلیبل ہیں، وہ اسکرول کرتا ہے، وہیں سے پوچھتا ہے، وہیں سے سیکھتا ہے، وہیں سے ذہن بناتا ہے، وہیں سے عقیدہ بناتا ہے، وہیں سے اخلاق بناتا ہے، اور جتنی پراگندگی اور تباہی اس کو اویلیبل ہے وہ انٹرسٹ لیتا ہے، تو نتیجتاً ساری تباہی ہے۔ اب اس کو تو سارا کا سارا ری ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیں ویسٹرن ورلڈ میں لیجسلیشنز لا رہے ہیں اب کہ 15-16 سال کی عمر سے کم آپ کو وہ سوشل میڈیا یوز کرنے کی اجازت بین کی جا رہی، تو انسان کو بچانے کے لیے انسانیت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ ان لوگوں کو کیا رہنمائی دیں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب پر عمل کرنے سے جدید زندگی کے تقاضے پورے نہیں کیے جا سکتے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، یہ احساس اور تصور بالکل وہم باطل ہے۔ لوگ چونکہ طبیعتاً دین گریز ہو رہے ہیں، دین سے بھاگنا چاہتے ہیں، اب دین سے فرار کرنے کے لیے ان کو جسٹیفیکیشن چاہیے۔ یہ من گھڑت جسٹیفیکیشن ہے کہ دین کو اختیار کرنے سے جدید زندگی کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے۔ یہ کوئی آدمی جرم اور گناہ جب کرنا چاہتا ہے تو جرم اور گناہ کرنے کے لیے بھی اس کی کوئی جسٹیفیکیشن گھڑتا ہے، یہ گھڑی ہوئی ایک جسٹیفیکیشن ہے۔ دین نہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، نہ جدید ضروریات کی کفالت میں رکاوٹ ہے۔ دین نے آپ کو ایک دعا سکھائی ہے، قرآن مجید نے، جو ہر شخص، اس کو کوئی اور دعا آئے یا نہ آئے، یہ تو ہر شخص پڑھتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ نے سکھایا یہ ہے کہ پہلے دنیا کی اچھائی مانگو، پھر آخرت کی اچھائی مانگو، اور پھر دوزخ سے نجات مانگو۔ تو اللہ رب العزت تو دعا مانگنے میں بھی دنیا کی بہتری کو پہلے رکھا اس نے۔ اگر دنیا آپ کی بہتر نہیں تو آخرت کہاں سے بہتر ہوگی؟ جو آدمی دنیا کی بہتری چھوڑ دے اور خالی آخرت پہ فوکس کرے وہ تو ربانیت ہے،
تو اسلام نے تو رہبانیت کو مسترد کر دیا ہے. یہ صرف ایک من گھڑت تصور ہے. اور نمبر 2، بدقسمتی معاشرے میں تعلیم نہیں ہے تو بعض دین کی تبلیغ کرنے والے لوگ جن کے چہرے جانے جاتے ہیں یا جو شکلیں نظر آتی ہیں ان کی بدقسمتی کے دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کی، جدید دنیا کا شعور نہیں ہے، وہ جدید اور قدیم کا ملاپ نہیں کر سکتے اور دین کا وہ تصور نہیں دے سکتے کہ جس دین کے تصور میں انہیں دنیا کی خوبصورتی اور عمدگی بھی نظر آئے. تصور کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب، ارتقاء اور بگ بینگ جیسے نظریات کے بعد نوجوان اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ جب سائنس ہر چیز کی وضاحت کر رہی ہے تو پھر مذہب کی ضرورت کیا رہ جاتی ہے؟ اس شبے کا جواب کیا ہے؟ بہت اہم اور دلچسپ سوال ہے. اس کا جواب بھی بڑا کیٹیگوریکل ہے. بگ بینگ سے لے کر اس دنیا کے اینڈ آف دا ٹائم تک جو بگ کیٹاسٹروف ہوگا یا کولیجن ہوگا اور کائنات کا خاتمہ یا بلیک ہول ہے، یہ سارا کچھ مادی کائنات سے ریلیٹڈ ہے. سائنس جو کچھ بتاتی ہے، اور سائنس کی خواہ وہ ترقی فزکس کی ہے، خواہ وہ ایسٹرو فزکس کی ہے، خواہ وہ کیمسٹری کی ہے، خواہ وہ آپ کی بایولوجی کی ہے، خواہ وہ آپ کی آسٹرونومی کی ہے، خواہ وہ آپ کی جسی بھی فیلڈ کی سائنس کی ترقی ہے، یہ مادی کائنات سے اوپر نہیں جا سکتی. مذہب اور دین وہ آپ کو ان حقائق پر ایمان لانے کی بات کرتا ہے جو مادی کائنات کی حدود سے اوپر ہیں، جہاں سائنس نہیں جا سکتی. سائنس کا سفر جہاں ختم ہو جاتا ہے اور وہ حقائق جو بیونڈ سائنس ہیں، دین اور عقیدہ ہمیشہ ان کی معرفت آپ کو دیتا ہے. وہ عالم غیب ہے اور عالم غیب تک سائنس کی رسائی نہیں ہے، اس لیے کہ عقل کی رسائی نہیں ہے. سائنس تو بیس کرتی ہے ہائپوتھیسس پر. ہائپوتھیسس کے بعد ایکسپیرینس ہوتا ہے، ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، ایکسپیریمنٹس کے بعد ایک تھیوری بنتی ہے، پھر اور ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، پھر آپ کا ایک سائنٹیفک لا بن جاتا ہے. تو یہ سارا مشاہدے سے متعلق، سائنس کا بیس ہی آبزرویشن اور مشاہدے سے ہے، اور مشاہدہ کا تعلق حواس خمسہ سے ہے، آپ کے دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے اور محسوس کرنے سے ہے. یہ جو آپ کے 5 سینسز ہیں، ان پر بیس کرتی ہے سائنس. ان سینسز سے جو آپ کو پرسیپشن چیزیں جمع ہوتی ہیں وہ برین میں جاتی ہیں. برین ان کو آرگنائز کرتا ہے، آرگنائز کر کے علم کی شکل دیتا ہے. تو وہ علم جو ہے عقل کی ایفرٹس کے ساتھ وہ جو معلومات تھی وہ علم میں بدل جاتی ہیں. تو یہ محسوسات ہوئے پرسیپشنز، تو وہ کنسیپشنز بن گئے معقولات. کسی سائنسدان نے آج تک آپ کو انسانیت سازی کے اصول بتائے؟ آج تک کوئی نیوٹن نے بتائے، آئنسٹائن نے بتائے، ایڈون ہبل نے بتائے. تو سائنس انسانیت سازی نہیں بتاتی، سائنس اخلاق سازی نہیں بتاتی، سائنس آپ کو مورلز اور ایتھیکل ویلیوز نہیں دیتی، سائنس آپ کو اسپریچول ویلیوز نہیں دیتی. دماغ آپ کا اچھا سوچنے کیسے لگے، سائنس یہ تعلیم نہیں دیتی. دل اچھی خواہشات کرے، بری خواہشات نہ کرے، سائنس یہ تعلیم و تربیت نہیں کرتی. نفس بگڑے نہیں سنورے، سائنس کا یہ کام نہیں ہے. تو جب یہ سارے کام ایگزسٹ کرتے ہیں، سائنس آپ کو یہ تو نہیں بتاتی کہ قتل کرنا جرم ہے، بدکاری نہ کرو، چوری نہ کرو، فلاں کی حق تلفی نہ کرو. یہ سائنس کا سبجیکٹ نہیں ہے. تو صاف ظاہر ہے پھر کسی کا سبجیکٹ تو ہے، تو جس کا سبجیکٹ ہے اس کو مذہب اور دین کہتے ہیں. تو سائنس تو یہ ٹیکنالوجی ڈیولپ کر کے آپ کو دیتی ہے. انسان اس اور مذہب اور دین وہ انسانیت بناتا ہے، اخلاقی زندگی دیتا ہے، آپ کو اچھے برے انسان کی تمیز دیتا ہے، اور پھر زندگی کو بامقصد بناتا ہے. اگر آپ صرف مادی دنیا تک رہ گئے تو آپ میں اور حیوان میں فرق ہی کوئی نہیں. کھایا پیا، شادی بیاہ کی، نسل پیدا کی، مر گئے. تو اس کا مطلب ہے مرنے کے بعد کی تو زندگی آپ کی ختم ہے، یہی کچھ ہے. تو آنسریبلٹی نہیں رہی. تو دین آپ کو مرنے کے بعد بھی آنسریبلٹی دیتا ہے کہ اگر کسی ظالم کو ظلم کی سزا یہاں نہ ملی، اگر دین اور مذہب کے بغیر آج کی نوجوان نسل زندگی چاہتی ہے، تو میں ایک سوال کر رہا ہوں،
مظلوم کو داد رسی نہیں ملتی عدالت سے، اور وہ عمر بھر دروازے کھٹکھٹاتا مر گیا، ظالم جیت گیا۔ تو کیا آپ کو اخلاقی اعتبار سے ایسی زندگی گوارا ہے جہاں ظالم کو سزا نہ ملے اور مظلوم کی داد رسی نہ ہو؟ پوچھئے اپنی عقل سے، اپنے دل سے، اپنے ضمیر سے، انر سیلف سے، آپ کو اندر سے جواب آئے گا کہ نہیں، ایسی زندگی تو مزیدار نہیں ہے جس میں انصاف نہیں مل رہا۔ انصاف آپ کو اب عدالت اور قانون سے تو نہیں مل رہا، یہاں طاقتور کا نظام ہے، کمزور کو تو نہیں مل رہا۔ تو کمزور مار دیا جائے اور اس کو کوئی پوچھے نہ کہ آپ کا انر سیلف کہتا ہے یہ درست ہے، جواب ملے گا درست نہیں ہے۔ تو پھر اگر دنیا میں آپ کو داد رسی نہ ملے تو کوئی جگہ تو ہونی چاہیے جہاں داد رسی ملے، وہ باس بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی جو مذہب بتاتا ہے، وہاں کوئی ظالم بچ نہیں سکے گا سزا سے اور کوئی مظلوم داد رسی سے محروم نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک کنیکٹیوٹی ہے، یہ زندگی کا ایک فیز ہے، اور مرنے کے بعد اگلا فیز ہے جہاں کامل عدل و فضل ہوگا۔ تو وہ دین اور مذہب دیتا، وہ سائنس کا کام نہیں ہے۔ کیا مذہب سائنس کی طرح کام نہیں کرتا؟ جدید انسان صرف مادی اور سائنسی حقائق پر یقین رکھنے پر اصرار کرتا ہے۔ ایسی صورت میں غیب پر ایمان لانے کی علمی اور عقلی بنیاد کیا ہے؟ یہ جو سوچ ہے جدید انسان کو، دراصل یہ سوچ بھی جہالت کی پیداوار ہے۔ کسی انسان کا جدید ہونا اس بات کی گارنٹی تو نہیں ہے کہ وہ اس کا علم بھی کامل ہو گیا ہے، اور کسی کا قدیم ہونا اس بات کی گارنٹی تو نہیں کہ اس کا علم ناقص ہے۔ یہ تو زمانہ ہے، کائنات ہے، اس میں قدیم و جدید ایک سفر کے حصے ہیں۔ ہر آدمی ہر روز 50 غیبوں پر ایمان رکھتا ہے، یعنی ایسی چیزوں کو مانتا ہے جو اس کی عقل میں نہیں آتے۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، یہ لکھا ہوا ہے ABCDEF۔ اب میں جدید انسان اور نوجوان نسل کو ایڈریس کر رہا ہوں، وہ پڑھے گا ABCDEF۔ میں A کو B پڑھنا چاہتا ہوں، B کو Z پڑھنا چاہتا ہوں، C کو J پڑھنا چاہتا ہوں، E کو M پڑھنا چاہتا ہوں، اور L کو S پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ فوری طور پہ نوجوان مجھے رد کر دے گا نا، وہ کہے گا غلط۔ میرا سوال ہے، عقل سے جواب دو، کیوں غلط؟ میرا سوال ہے کیوں غلط ہے؟ وہ کہے گا ہمیں استادوں نے اس طرح پڑھایا، ٹیچر نے اس طرح پڑھایا، پیچھے سے اس طرح پڑھایا چلا آ رہا ہے، کتابوں میں اس طرح بتایا گیا۔ تو بتائے ہوئے کو مان رہے ہیں نا، اس کو علم غیب کہتے ہیں۔ اگر آپ نے عقل سے مانا ہے کہ ہاں یہ واقعی اے ہے، عقل کہے گی نہیں، میں نے تو، میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں۔ یہ صرف اس کو کہتے ہیں سماعت۔ عقل سے نہیں مانا، سننے سے مانا ہے۔ جب آپ ہر روز کی انگلش بولتے ہیں اور اس کو سننے سے صحیح سمجھ رہے ہیں، تو دین اور مذہب کے بتائے ہوئے حقائق جو خالق نے بتائے ہیں وہ صحیح نہیں سمجھتے۔ اچھا، میں مثلا ایک لفظ انگلش میں بولتا ہوں، اگر کوئی کہے آئی کے ساتھ جملہ یوز کرتے ہوئے ہیز لگائے اور کہے آئی ہیز ڈن سو اینڈ سو، آپ کہیں گے اٹ از رانگ۔ آپ کہیں گے یو ہیو ٹو سے آئی ہیو۔ میں کہتا ہوں وائی، گیو می آرگومنٹ، دلیل دیں، عقل کی اور دلیل دیں، سائنسی دلیل دیں، عقلی دلیل دیں، فلسفیانہ دلیل دیں۔ کوئی دلیل نہیں۔ کہیں گے زبان بنانے والوں نے ایسا بتایا ہے۔ کیا کہیں گے؟ زبان بنانے والوں نے ایسا۔ تو زبان بنانے والوں نے جیسا بتایا وہ ماننے کے لیے تیار ہیں، اور انسان بنانے والے کو جس نے بتایا وہ ماننے کو تیار نہیں۔ تو اللہ نے جو انسان بنایا ہے، جو خالق ہے، جو ضابطہ اس کی ذات نے دیا ہے، وہ سن کر آپ صحیح نہیں مانتے، اس پر علم غیب کا انکار آتا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ ہماری اپنی اصل ہے۔ ہر شخص کہتا ہے میرے باپ دادا فلاں ہیں، مثلا کسی نے اپنا دادا دیکھا ہی نہیں، پر دادا بھی نہیں دیکھا۔
آپ زندگی کی ہزاروں چیزیں سن سنا کے مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں، آپ کا عقیدہ ہے، تو جس خالق نے آپ کو بنایا ہے، آپ تو کچھ بھی نہیں تھے ماں کے پیٹ میں، جس نے سپرم بنایا ہے، جس خالق نے، اور جس نے اووم بنایا ہے، اور جس نے تمہیں ایمبریو بنایا ہے اور تمہاری ماں کے پیٹ میں تشکیل کی ہے اور تمہیں ماں کے پیٹ میں خوراک دی ہے اور تمہیں جنم دیا ہے اور تمہیں تشکیل دے کے انسان بنا رہا ہے، وہ چاہتا تمہیں گدھا بنا دیتا۔ تو جو تمہارا خالق ہے، اس نے جو بتایا، وہ کہتے ہیں میں سنی سنائی بات نہیں مانتا، یہ عالم غیب ہے، تو باقی کتنی چیزیں، یہ سب عالم مشاہدہ ہے، عالم شہادت ہے۔ تو یہ صرف جہالت ہے انسان کی، اگر وہ آنکھیں کھولے تو اس کو پتہ چل جائے کہ کتنی شہادت میں بھی غیب پر یقین ہے، تو اس طرح آخرت کے بعد ہے، غیب پر یقین ہے۔ معاشرے میں یہ تاثر عام ہے کہ ایماندار لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں اور بے ایمانی کرنے والے آگے نکل جاتے ہیں۔ کیا حلال یا حرام کی پابندی انسان کو دنیاوی ترقی میں پیچھے کر دیتی ہے؟ یہ بھی بڑا دلچسپ اور اہم سوال ہے ڈاکٹر صاحب۔ اس کے جواب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیاوی ترقی کی پہلے تعریف کی جائے۔ اگر دنیاوی ترقی کو ڈیفائن کر دیا جائے نا، اور ڈیفینیشن ہمیشہ وہ اچھی ہوتی ہے جو ریفائنڈ ہو، ریفائنڈ ڈیفینیشن کہ دنیاوی ترقی سے ہماری مراد کیا ہے۔ اگر وہ ہو جائے تو پھر حلال اور حرام کا فرق کرنے والے کو سمجھ آ جائے گی کہ میں تھوڑا کما کے بھی ترقی یافتہ ہوں، میں کامیاب ہوں۔ کامیابی اور ناکامی کا تعین ہونا چاہیے۔ اگر تو ہے طاقت کامیابی کا اور ترقی کا نمونہ، جی، تو ہر طاقتور جو بن رہا ہے وہ لوگوں کو قتل کر کے بن رہا ہے، ڈاکہ زنی سے بن رہا ہے، حق تلفی سے بن رہا ہے، لوٹ مار سے بن رہا ہے، کرپشن سے بن رہا ہے، جس کے خلاف ہر شخص ہر وقت آواز اٹھاتا ہے۔ اگر تو ترقی طاقت ہے تو طاقت اس طرح آئے تو پھر معیار مقرر کرنا ہوگا۔ تو اسی طرح اگر مراد ہے اس سے عہدہ اور منصب، وہ ترقی ہے اور وہ کامیابی ہے، تو میرا تو خیال ہے آج کے زمانے میں دنیا میں ہر عہدہ و منصب اہل کے لیے بند ہے اور نااہل کے لیے کھلا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بالکل ان پڑھ، تعلیم نہ وہ ماسٹرز ہیں نہ پی ایچ ڈی ہیں، مگر مال و دولت اتنا کمایا ہے کہ وہ بلینئرز ہیں۔ اگر مال و دولت کمانے سے اگر حقیقی کامیابی اس میں منحصر ہے تو آپ تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دیں۔ تعلیم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ کیونکہ تعلیم سے تو آپ بلینئر نہیں بن سکتے، وہ تو میٹرک پاس یا میٹرک سے کم تعلیم رکھنے والے بھی بلینئر بنتے ہوئے دیکھے ہم نے۔ السی زندگی تو اینڈ لیس ہے، جو مرنے کے بعد کی شام سے شروع ہونے والی ہے، ٹل دا ڈے آف ججمنٹ، اور قیامت کا جس کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، اور پھر آپ کا ڈیسٹینیشن متعین ہوگی جس کی کوئی اینڈ ہی نہیں ہوگی۔ تو اینڈ لیس لائف کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی ڈیوریشن کا لمحہ، جسٹ اے مومنٹ، ہم اس کے اندر ناجائز ذرائع سے جیت جانے کو اگر کامیابی ترقی سمجھے تو ہم نے لمبی زندگی خسارہ کر دیا، ناکام ہو گئے، ہار گئے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو انسانیت کے کام آئے، جس سے معاشرہ نفع اٹھائے، جس سے لوگوں کو راحت ملے، جو عدل کو قائم کرے، جو انصاف کو قائم کرے، لوگوں کے حقوق مہیا کرے، لوگوں کو اس سے راحت ملے، وہ لوگوں کی خدمت کرے، انسانیت کی خدمت کرے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے، غمزدہ لوگوں کو مسکراہٹ دے، پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور کرے اور لوگوں کو رہنمائی فراہم کرے، گمراہوں کو رہنمائی دے، علم کا نور پھیلائے۔ یہ سٹینڈرڈ ہیں اور اس کے اخلاق سے سوسائٹی کو خوشبو ملے۔ اگر معیار کامیابی کا یہ ہے تو پھر یہ حلال کے طریقے سے ہے، حرام میں نہیں ہے۔ لوگوں نے بدقسمتی سے مال کمانے کو کامیابی سمجھ لیا ہے، اور قرآن نے اس کو ہلاکت کہا ہے۔ قرآن الہاکم التکاثر، کثرت کے ساتھ مال کو جمع کر کے اور کمپٹیشن کرنے والے کہ میں نے اتنا کما لیا، میں اتنا بڑھ گیا، فلاں سے آگے بڑھ گیا، فلاں سے بڑھ گیا۔ فرمایا یہ جو کمپٹیشن ہے دولت کی ایکیمولیشن کی اور مال کمانے میں، اس کا شو کرنا اور اس کا بڑھانا، اس نے الہاکم، تمہیں تباہ و برباد کر دیا۔ تو قرآن جس کو ہلاکت کہتا ہے ہم اس کو کامیابی کہتے ہیں۔
تو یہ سوچ کا فرق ہے. ہمیں اپنی سوچ کو قرآنی میزان اور معیار کے مطابق لانے کی ضرورت ہے. آج کل ہر شخص سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو عالم بنا کر پیش کر رہا ہے. آج کے دور میں یہ کیسے معلوم کیا جائے کہ اسلام کا صحیح پیغام کون سا ہے اور کون سا شخص صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیم دے رہا ہے؟ یہ بڑا ضروری سوال ہے، ریلیونٹ ہے، دلچسپ ہے. میں اس کا 2-3 جملوں میں بالکل مختصر جواب دیتا ہوں، ایسا کہ میزان، جس کو تکڑی کہتے، ترازو ہاتھ میں آ جائے. آپ سوشل میڈیا وغیرہ سب کو دیکھیں، جو شخص نفرت پھیلائے سمجھے وہ شیطان ہے، اس سے دین نہ لیں. جو شخص دوسرے کو گالی دے سمجھے شیطان ہے، وہ عالم نہیں ہے. جو شخص دوسرے کو کافر ہر وقت بنانے اور جہنم پہنچانے کی فکر میں ہو سمجھے یہ عالم نہیں ہے. کہ عالم روحانی، عالم ربانی وہ ہے جس کو فکر ہو لوگوں کو جنت پہنچانے کی، اور جس کو فکر ہو دوزخ پہنچانے کی وہ عالم ربانی نہیں، وہ عالم شیطانی ہے. لہٰذا جو نفرت پھیلائے، جو تفریق کرے، لوگوں کو اکسائے اور غیظ و غصہ پھیلائے اور کسی کو نشانہ بنا کر فتویٰ بازی کرے، یہ کافر ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، خارج از اسلام ہے، یا مختلف لوگوں کو بجائے اس لیے کہ وہ نوجوان نسل کی اصلاح کرے، اصلاح کی بجائے وہ دنیا میں فساد پھیلائے، تو اس کی زبان میں اگر پاکیزگی، رحمت، محبت، الفت، نرمی، ٹھنڈک نہیں ہے تو سمجھ لو یہ عالم نہیں. عام نوجوان تو چونکہ علم کے معیار کو پرکھ نہیں سکتا نا، میں نے عملی میزان آپ کو دے دیا. اور پھر دوسری پہچان یہ کہ جو صرف قرآن کی بات کرے، حدیث و سنت کی بات کرے، اور صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، تابعین، سلف صالحین اور نیکوکاروں کی ایک پوری ٹریڈیشن ہے اسلام کی، اس کی بات کرے، اور تحمل سے، نرمی سے، بردباری سے، اعتدال کی بات کرے، توازن کی بات کرے، وہ سمجھے کہ وہ دین کا علم رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اور دین کو کیوں قبول کریں، اس موضوع پر آپ نے مسلسل 9 دن تک لیکچرز دیے اور قرآن مجید اور جدید سائنس کے تعلق پر بھی تفصیلی گفتگو فرمائی. اتنا مشکل اور حساس موضوع اختیار کرنے کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیے، میرا یہ خیال ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کو علم کی نعمت سے نوازا ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ جس دور میں وہ زندہ ہے، یہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، وہ اس دور کے فتنوں کو پہچانے اور اس وقت کی مسلمان نسلوں کو ان فتنوں سے بچائے، اسلام کا دفاع کرے، اور نوجوان نسلوں اور آنے والے بچے جو ہیں، نسلیں، ان کے ایمان کی حفاظت کرے. چونکہ ایتھیزم، ملحدیت، دہریت، انکار خدا، انکار مذہب کا فتنہ صرف مسلمانوں میں نہیں، یہ ویسٹرن ورلڈ میں بھی بڑی تیزی سے، پہلے تو ویسٹرن ورلڈ میں آیا ہے، مغربی دنیا میں آیا ہے، اور اسی کے اثرات کے تحت مسلمانوں میں داخل ہوا ہے. چونکہ اس فتنے نے سر اٹھایا اور ہر طرف اس گمراہ کن خیال کا زور تھا، تو میں نے سمجھا کہ اس کا علاج کرنا چاہیے. اب اللہ کو کیوں مانے، اس کو سمجھانا جو اللہ کا منکر ہو چکا ہے. تو اب اس کو قرآن کی آیات سے تو نہیں سمجھایا جا سکتا، کیونکہ وہ قرآن کو اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتا، وہ دین اسلام کا اور مذہب کا منکر ہو گیا ہے، اور معاذ اللہ وہ خدا کو ہی نہیں مانتا، اپنے خالق و مالک کا منکر ہے. اس کا سوال یہ ہے کہ خدا کو کیوں مانیں اور مذہب کو کیوں اپنائیں. اب اس کو ایڈریس کرنے کے لیے، اس کے مائنڈ کو اور اس کی تشویش کو دور کرنے اور اس کے سوالات کا جواب دینے کے لیے تو پھر سائنسی دلائل ہی چاہیے تھے نا. اس وجہ سے میں نے یہ پوری سیریز سائنسی دلائل کے ساتھ دی، تاکہ جو اس کی تشویش ہے اس کی لینگویج میں، اس کی زبان میں، اس کے ذہن اور دل کو مطمئن کیا جا سکے. پاکستان کے بعد آپ نے مستقل قیام اور تحقیقی کام کے لیے کینیڈا کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ پاکستان سے ڈاکٹرز نے مجھے کہا صحت کی وجہ سے کہ میں تھوڑا ان سرگرمیوں سے اپنے آپ کو دور رکھوں، اور ویسے بھی میں اپنا تنظیمی، تحریکی، انتظامی سارا کام گریجولی سپرد کر چکا تھا باقی قیادت کو. میں نے کوئی 5 سال لگائے تھے. جیسے میں نے ڈیولوشن آف پاور کی بات کی،
اس طرح ڈیلیگیشن آف پاور ہے. تو میں نے ڈیلیگیشن آف پاور کر دی تھی. 5 سالوں کے پروسیس میں سب کچھ آگے منتقل کر دیا تھا، اور اپنے آپ کو فزیکلی تحریک منہاج القرآن، اس کے انتظامی معاملات، تحریکی معاملات، تنظیمی معاملات، ملک کے اندر اور ملک سے باہر بین الاقوامی، ان سے اپنے آپ کو نکال لیا تھا. اب اگر انہیں کسی سبجیکٹ پہ رہنمائی چاہیے تو وہ لاہور میں ہوتے ہوئے بھی مجھ سے ٹیلی فون پہ لے لیتے تھے، تو کینیڈا ہوتے بھی لے سکتے تھے. تو میں پھر کینیڈا موو ہو گیا. ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے ڈسکور پاکستان کے بارے میں بھی ایک سوال کرنا چاہوں گا. الحمدللہ میں نے ڈسکور پاکستان اس مقصد اور ویژن کے ساتھ شروع کیا تھا کہ پاکستان کی سافٹ پاور یعنی خوبصورتی، تہذیب، ثقافت، روایات، مقامی کھانے، مختلف علاقوں اور سیاحتی مقامات کو پوری دنیا کے سامنے پیش کر سکوں. آپ ہمارے ٹی وی چینل کو باقاعدگی سے دیکھتے بھی ہیں، اس کے بارے میں اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کریں. یہ بات درست ہے. اکثر و بیشتر جب میں اپنا کام کر رہا ہوتا ہوں، ریسرچ ورک اور تصنیف و تالیف، تو ٹی وی آن ہوتا ہے، میں تو اپنی صبح سے رات تک اپنے تحقیق کے تصنیف و تعریف کے کام میں بزی ہوتا ہوں. مگر ٹی وی چل رہا ہوتا ہے تو بیشتر اوقات آپ کا چینل ڈسکور پاکستان میرے سامنے آن رہتا ہے. اس کے ذریعے جو آپ پاکستان کے مناظر دکھاتے ہیں، وہ میں اپنے آپ کو کنیکٹ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ملک اور اپنے وطن کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں. خوبصورت مناظر، یعنی اس سے پاکستان کی خوبصورتی دنیا کو دیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر اس پر محنت کی جائے اور اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے کوئی فوکس صحیح طریقے سے ہو تو یہ ٹورزم کے اعتبار سے یہ یورپ سے پیچھے نہیں. اس کے اندر میری دانش میں 1/3 کم سے کم حصہ ایسا ہے جو یورپ کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور کئی جگہیں سوئٹزرلینڈ سے بھی آگے ہو سکتی ہیں، چائنا کے خوبصورت مقامات سے بھی آگے، اور یورپین کنٹریز سے. تو آپ اس کے مختلف مناظر جگہیں دکھاتے رہتے ہیں، پھر لوکل فوڈز دکھاتے ہیں. تو چلو میں اگر دور بھی بیٹھا ہوں تو کم سے کم آپ جو ایک نیچر پر مبنی جو آپ کے ایک پورے مراکز ہیں، تو وہ ایک نیچر کی ورلڈ میں لے جاتے ہیں، بیک ٹورڈز نیچر. تو آپ کے اس کے طرح طرح کے کھانے، اور پھر سب سے بڑھ کر بڑا نفیس اور ستھرا چینل ہے آپ کا، اور پھر سب سے بڑھ کر پازیٹیو چینل ہے، اور صرف پاکستان کی بات کرتا ہے. آپ اس میں خون خرابہ نہیں دکھاتے، کوئی قتل و غارت گری، کوئی باقی چیزیں منفی نہیں ہوتی، ایسی چیزیں جو بندے کو ڈس اپوائنٹ کریں یا بندہ ہوپ لوز کرے نہیں. تو آپ کے چینل میں ہوپ ہے، اس لیے میں پسند کرتا ہوں. میں آپ سے سیاحت کے بارے میں بھی کچھ پوچھنا چاہوں گا. اگرچہ آپ کا زیادہ وقت تحقیق میں گزرتا ہے، لیکن کیا ذاتی طور پر آپ کو سیاحت، کھیلوں یا تفریح میں دلچسپی ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ینگ لائف میں جو اسٹوڈنٹ لائف تھی، اس میں تو سمر ویکیشنز وغیرہ جب آتی تھی تو تفریح، جس کو سیر و سیاحت کہتے ہیں، اس کا وقت نکالتا تھا. اور یہ میرا بچپن سے میری ہابی رہی ہے. بچپن سے دنیا کے خوبصورت مناظر اس وقت پاکستان تک ہی محدود تھے، تو میں ہر سال جاتا تھا. اور اب وہ اس طرح تفریح اور سیر و سیاحت کا وقت میری لائف سے ختم ہو گیا مصروفیات میں. البتہ وہ اس معنی میں کنیکٹڈ ہے کہ سمر ویکیشنز میں میں اپنا سفر کرتا ہوں کینیڈا سے باہر، دنیا کے جس ملک میں بھی. اور جب پاکستان میں تھا آنے سے پہلے، تو وہاں بھی جب میں ٹور کرتا ہوں باہر ہوتے، تو وہ تحریکی اور دعوتی اور تعلیمی ٹور ہوتے ہیں. ان کا تعلق تحریک منہاج القرآن سے، تنظیم سے، دین کی دعوت، اشاعت، تجدید اور احیاء اسلام کے کام سے ہوتے ہیں، فروغ تعلیم سے ہوتے ہیں تعلق. مگر اس کے ساتھ پھر شام کو جیسے فارغ ہو گئے تو وقت نکال کے جو جگہ ہوئی تو میں وزٹس کے لیے، قدرتی مناظر دیکھنے کے لیے ضرور جاتا ہوں. یہ عمل آج تک میرا قائم ہے. جس کنٹری میں میں جاتا ہوں، اپنے جو بنیادی کام ہیں، فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں، کانفرنسز ہیں، سیمینارز ہیں، میٹنگز ہیں، جب وہ کنڈکٹ کر لیتا ہوں تو اس کے بعد کوئی دن یا کوئی شام یا کچھ اوقات ضرور
وزٹ کا، خاص تاریخی مقامات، خوبصورت جو فطری مناظر کے مقامات پہ وزٹ کا میں ضرور رکھتا ہوں، تو میں اس کو ہمیشہ کنیکٹ کرتا ہوں، تو میں نے اپنے اس شوق کو اپنی زندگی سے لا تعلق نہیں کیا۔ ڈاکٹر صاحب، ڈسکور پاکستان کو وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ناظرین یقیناً آپ کی باتوں سے نہ صرف فیض پائیں گے بلکہ کئی اہم امور پر رہنمائی حاصل کریں گے۔ ڈاکٹر کیسر رفیق کو کینیڈا اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔